دوسرا حصہ خلیفہ کا ایلچی۔ خوارزم کی حدود عبور کرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھیوں کو مملکت تاتار کی سرحدی چوکی پر کچھ مدت رکنا پڑا۔ چوکی کے افسر نے انہیں ہر ممکن سہولت پہنچانے کی کوشش کی، تاہم طاہر یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی ایک خیمے میں نظر بند کر دیے گئے ہیں۔ انہیں آس پاس کی پہاڑیوں پر گھومنے کی اجازت نہ تھی۔ طاہر ٹوٹی پھوٹی تاتاری زبان میں کسی سپاہی سے کوئی سوال پوچھتا تو اسے کوئی جواب نہ ملتا۔ چوکی کے افسر کے سوا کسی کو ان کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ تاتاری جاسوس ان کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے۔ طاہر نے چوکی کے افسر کو بارہا یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ چنگیز خان کے نام خلیفہ بغداد کی طرف سے ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہے، لیکن اسے ہر بار یہی جواب ملتا، خان اعظم کے پاس پیغام بھیج دیا گیا ہے، ان کی ہدایات ملتے ہی آپ کو روانہ کر دیا جائے گا۔ قریباً 3 ہفتوں کے بعد ایک تاتاری افسر چند سپاہیوں کے ہمراہ اس چوکی پر پہنچا اور اس نے طاہر کی گزشتہ تکالیف پر اظہار معذرت کے بعد بتایا کہ خان اعظم نے آپ کو شرف باریابی بخشا ہے۔ چند ہفتے اس افسر کی رہنمائی میں دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھی ایک دن کوہ قراقرم کی اس وادی میں داخل ہوئے جس میں حد نگاہ تک چنگیز خان کی افواج کے خیمے دکھائی دیتے تھے، اور اسی وادی کے چاروں طرف بلند پہاڑ تھے۔ بغداد سے وزیر اعظم نے طاہر کے ساتھ 3 آدمی روانہ کیے تھے۔ 2 ایرانی تھے جن میں ایک کا نام کمال اور دوسرے کا نام ابو اسحاق تھا، تیسرے کا نام جمیل تھا اور یہ عراقی تھا۔ یہ تینوں سفر کے دوران وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق نہایت مستعدی سے طاہر کے احکام کی تعمیل کرتے رہے۔ راستے میں کئی بار ان کی تلاشی لی جا چکی تھی، اس لیے طاہر کو یہ اطمینان تھا کہ اگر ان میں سے کوئی خلیفہ یا وزیر اعظم کی طرف سے کوئی خفیہ پیغام بھی لے کر آیا ہے تو بھی چنگیز خان کو اپنی صداقت کا یقین دلانے کے لیے وہ کوئی نشانی پیش نہیں کر سکے گا۔ لیکن مملکت تاتار میں داخل ہوتے ہی طاہر کو اس بات پر پریشانی ہوئی کہ اس کے ساتھیوں میں سے ابو اسحاق تاتاری زبان میں کافی دسترس رکھتا تھا، اور وہ چنگیز خان کی جائے قیام تک پہنچتے پہنچتے تاتاری افسر سے کافی بے تکلف ہو گیا تھا۔ سفر کے دوران اس نے کئی مرتبہ تاتاری افسر اور ابو اسحاق کو باقی قافلے سے آگے نکل کر یا پیچھے رہ کر نہایت رازدارانہ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ خیموں کے اس شہر میں داخل ہونے کے بعد جہاں چنگیز خان اور اس کی افواج تسخیر عالم کی تیاریوں میں مصروف تھیں، تاتاری افسر ایک کشادہ خیمے کے سامنے رکا اور گھوڑے سے اتر کر طاہر سے مخاطب ہوا، آپ اس خیمے میں آرام کریں، میں خان اعظم کو اطلاع دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے چند سپاہیوں کو جو خیمے سے باہر کھڑے ان کی راہ دیکھ رہے تھے اشارہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر طاہر اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں اور وہ گھوڑوں سے اتر کر ایک اور افسر کی رہنمائی میں خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ یہ خیمہ مخمل کے پردوں اور ایرانی قالینوں سے سجا ہوا تھا۔ طاہر اور اس کے ساتھیوں نے عصر کی نماز ادا کی۔ دعا کے بعد طاہر نے اسحاق سے سوال کیا، تم راستے میں اس تاتاری افسر کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ ابو اسحاق نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور جواب دیا، کچھ نہیں، وہ مجھے چنگیز خان اور میں اسے اپنے خلیفہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تم سارے راستے مجھ سے یہ بات کیوں چھپاتے رہے کہ تم تاتاری زبان جانتے ہو؟ اس نے کہا، اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو میں آپ کو بتا دیتا۔ طاہر نے کہا، وزیر اعظم کو معلوم تھا کہ تم تاتاری زبان جانتے ہو؟ اسحاق نے تھوڑا پریشان ہو کر جواب دیا، وزیر اعظم مجھ جیسے معمولی آدمی کے بارے میں اتنی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت کب محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو یہاں کسی کے ساتھ بات کرنے پر اعتراض ہو تو میں اب نہیں بولوں گا۔ مجھے تمہاری کسی سے بات کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر تم سے کوئی بغداد کے بارے میں سوال کرے تو سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ اسحاق نے جواب دیا، مجھے اپنے فرض کا احساس ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد تاتاری افسر ان کے خیمے میں داخل ہوا اور اس نے طاہر سے کہا، خان اعظم کل صبح تم سے ملاقات کریں گے۔ میں نے آپ کے کھانے پینے کا انتظام ایک ایرانی ملازم کے حوالے کر دیا ہے، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے اور آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہوگی۔ جس وقت طاہر تاتاری افسر کے ساتھ باتیں کر رہا تھا،
ابو اسحاق خیمے سے اٹھ کر باہر نکل گیا، اور جب یہ افسر چلا گیا طاہر اٹھا اور خیمے کے دروازے میں کھڑا ہو کر باہر جھانکنے لگا۔ ابو اسحاق تھوڑی دور پر تاتاری افسر سے باتیں کر رہا تھا۔ شام کے وقت طاہر کے تینوں ساتھی وادی میں چکر لگانے کے بہانے باہر نکل گئے اور اس وقت واپس آئے جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کا ارادہ کر رہا تھا۔ طاہر نے انہیں سخت سست کہا تو ابو اسحاق بولا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی۔ یہ تاتاری لوگ بڑے وحشی ہیں۔ ہم سیر کے لیے نکلے تھے، ایک خیمے کے پاس ہمیں چند سپاہیوں نے گھیر لیا اور زبردستی ہم تینوں کے سر مونڈ کر ہماری کھوپڑیوں پر سیاہی مل دی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ یہ کہتے ہوئے ابو اسحاق نے اپنا عمامہ اتار دیا اور کہا، دیکھیے انہوں نے ہماری کیا گت بنائی ہے۔ ابو اسحاق اور اس کے ساتھیوں کے سر واقعی منڈے ہوئے تھے اور بالوں کی جگہ ان پر سیاہ روغن چمک رہا تھا۔ طاہر نے کہا، عجیب احمق ہیں یہ لوگ، میں چنگیز خان کے سامنے اس بدسلوکی پر احتجاج کروں گا۔ ابو اسحاق نے کہا، یہاں سر مونڈنا نئی بات نہیں۔ ایک افسر کہہ رہا تھا کہ مہمان کا سر مونڈنا بھی یہاں مہمان نوازی میں داخل ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنے خنجروں کی تیزی کی آزمائش کے لیے ہمارے سروں کے بال ہی منتخب کیے، ورنہ ایک تاتاری کے ہاتھ کو اپنی شاہ رگ سے اس قدر قریب دیکھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اگلی صبح طاہر چنگیز خان کے ایلچی کے ساتھ شاہی ایوان کی طرف چل دیا۔ شاہی ایوان اس وادی کے ایک سرے پر چند خوبصورت خیموں پر مشتمل تھا۔ پہاڑی کے اوپر جانے والی سڑک کے نچلے سرے پر دائیں اور بائیں انسانی کھوپڑیوں سے دو بلند مینار تعمیر کیے گئے تھے اور سڑک کے دونوں کناروں پر نیچے سے اوپر تک کھوپڑیوں کی قطاریں بنائی گئی تھیں۔ طاہر کے چہرے سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے تاتاری افسر نے کہا، یہ صرف بڑے بڑے سرداروں کی کھوپڑیاں ہیں، انہیں ان کی حیثیت کے مطابق جگہ دی گئی ہے، نچلے طبقے کے لوگوں کی کھوپڑیاں یہاں نہیں لائی گئیں۔ اوپر خان اعظم کے خیمے کے سامنے آپ ان حکمرانوں اور فوجی رہنماؤں کی کھوپڑیوں کا انبار دیکھیں گے جنہوں نے ہماری عظمت کے سامنے سر بسجود ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اونچے گھرانوں کی حسین بیگمات جنہوں نے خان اعظم اور شہزادوں کی خدمت سے انکار کیا تھا، ان کی کھوپڑیوں سے ایک چھوٹا سا مینار ملکہ تاتار کے خیمے کے سامنے تعمیر کیا گیا ہے۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے تاتاری نے دائیں طرف ایک اور پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھیے، اس پہاڑی پر خان اعظم کا عالیشان محل تعمیر ہو رہا ہے۔ ان پہاڑوں میں اعلیٰ قسم کے پتھر نایاب ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ بغداد، بخارا اور سمرقند کی عمارتوں میں بہترین قسم کے سرخ اور سفید پتھر لگائے گئے ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، لیکن وہ پتھر خوبصورت ہونے کے علاوہ سخت بھی ہیں۔ آپ کے خان اعظم انسانی کھوپڑیوں کا محل تعمیر کیوں نہیں کرتے؟ اگر انسانی کھوپڑیاں اینٹوں کا کام دے سکتیں تو ہمارے لیے یہ کام مشکل نہ تھا۔ شمال مغرب اور شمال مشرق کے شہروں میں کھوپڑیوں کے کئی انبار بیکار پڑے ہیں۔ پہاڑی کی چوٹی پر ایک کشادہ اور ہموار میدان میں بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے اور اس میدان کے تین اطراف خیموں کی قطاریں تھیں۔ جا بجا پہرے دار ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ ایلچی درمیان کے ایک خیمے کے سامنے رکا اور طاہر کو باہر ٹھہرا کر اندر داخل ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور طاہر کو اندر لے گیا۔ دو کشادہ کمروں میں سے گزرنے کے بعد طاہر تیسرے اور نسبتاً چھوٹے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ چبوترے کے نیچے ایک قطار میں چند تاج رکھے تھے۔ کمرے میں ایک عمر رسیدہ شخص جو اپنے جبہ و دستار سے ایک مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر طاہر کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کہا، میں خاقان تاتار کی مملکت میں اپنے ایک مسلمان بھائی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ طاہر نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے اپنے جسم میں ایک کپ کپی محسوس کی اور قدرے تذبذب کے بعد کہا، آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ میں خاقان تاتار کی دربار میں عربی اور فارسی کا مترجم ہوں۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ اس نے جواب دیا، خاقان تاتار جوہر شناس بھی ہیں اور فیاض بھی۔ میں یہاں تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ آیا تھا۔ خاقان اعظم کو ایک مترجم کی ضرورت تھی۔ انہوں نے مجھے چند ماہ کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیا، لیکن اس کے بعد ان کی قدر افزائی نے مجھے ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے۔
خاقان اعظم تشریف لانے والے ہیں، میں آپ کو چند باتیں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ زیادہ خوشامد پسند نہیں کرتے، لیکن بے تکلفی اور گستاخی کو قطعاً قابل معافی نہیں سمجھتے۔ اگر آپ تاتاری زبان میں بات کریں گے تو وہ آپ سے بہت خوش ہوں گے۔ اگر آپ تاتاری زبان میں بات کرنا نہ جانتے ہوں تو انہیں چینی زبان بھی پسند ہے۔ ان دونوں زبانوں کے بعد خاقان اعظم فارسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اس زبان کے چند الفاظ سیکھ چکے ہیں، لیکن عربی زبان سے انہیں وحشت ہوتی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، مشورے کا شکریہ، لیکن میں تاتاری اور چینی زبان سے ناواقف ہوں۔ فارسی جانتا ہوں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ وہ آپ کی ترجمانی کے باوجود اپنی فراست سے کام لے کر میرا مطلب سمجھنے میں غلطی نہ کریں۔ اگر آپ کو عربی کا ترجمہ کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہو تو اور بات ہے، ورنہ میں اظہار مدعا کے لیے عربی زبان کو زیادہ موزوں سمجھتا ہوں، اور اگر وہ ترکی اچھی طرح سمجھتے ہیں تو وہ میں بھی جانتا ہوں۔ مترجم نے کہا، کہیں یہ غضب نہ کر بیٹھنا۔ جب سے خوارزم شاہ نے خان موصوف کے ایلچی کو قتل کیا ہے، انہیں ترکی سے سخت نفرت ہو گئی ہے، اور دوران گفتگو میں یہ خیال رکھیے کہ آپ کی آواز خاقان اعظم کی آواز سے زیادہ بلند نہ ہو۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ خاقان اعظم نے آپ کو تخلیے میں شرف ملاقات بخشا ہے۔ تخلیے میں ان کا دست مبارک دربار کی نسبت زیادہ فیاض ہوتا ہے۔ طاہر نے کہا، میں آپ کے نیک مشوروں کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ میرے متعلق غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ میں یہاں پیٹ کے خاطر نہیں آیا۔ مترجم اپنی خفت مٹانے کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن چبوترے کے عقب سے دروازے کا پردہ اٹھا اور اس نے طاہر کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، خاقان اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ ایک لمحے بعد طاہر چبوترے پر اس جابر و قاہر انسان کو دیکھ رہا تھا جس کی وحشت اور بربریت کے افسانے مشرق و مغرب میں مشہور ہو چکے تھے۔ مترجم دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر رکوع کی حالت میں کھڑا تھا۔ چنگیز خان نے ایک نگاہ غلط اندازے سے طاہر کی طرف دیکھا اور چبوترے پر بیٹھ گیا۔ مترجم بھی سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں اس بات پر اظہار ملال کر رہی تھیں کہ طاہر نے اس کی تقلید نہیں کی۔ طاہر بدستور چنگیز خان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور یہ ایک ایسی گستاخی تھی جسے بھرے دربار میں شاید تاتاری سردار برداشت نہ کرتے، اور تخلیے میں مترجم برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر کار اس نے آہستہ سے کہہ ہی دیا، نگاہیں نیچی رکھو، لیکن طاہر پر اس کی تنبیہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد خلیفہ بغداد کے ایلچی اور تاتاریوں کے شہنشاہ کی گفتگو کی ابتدا یوں ہوئی۔ مترجم چنگیز خان سے مخاطب ہو کر، خلیفہ بغداد کا ایلچی خاقان اعظم شہنشاہ تاتار کو، جن کی شفقت کا ہاتھ دوستوں کے لیے باعث رحمت ہے اور جن کی تلوار دشمن کے سر پر سائقہ بن کر کونتی ہے، نہایت ادب و احترام کے ساتھ سلام عرض کرتا ہے۔ چنگیز خان، ہم بغداد کے ایلچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اسے اطمینان دلایا جائے کہ یہاں اس کی جان کا کوئی خطرہ نہیں۔ مترجم طاہر سے مخاطب ہو کر عربی زبان میں، شہنشاہ والا تبار آپ کی آمد پر اظہار مسرت فرماتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں آپ کی گھبراہٹ بلا وجہ ہے۔ آپ کو الطاف خسروانہ سے مالا مال کر کے واپس بھیجا جائے گا۔ طاہر، میں انعامات کی تمنا لے کر نہیں آیا ہوں۔ اگر شاہ تاتار اس قدر مہربان ہے تو مجھے خلیفہ کا خط پیش کرنے کے بعد اسلام کی تبلیغ کا موقع دیں، یہ میرے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ مترجم چنگیز خان سے، خلیفہ کا قاصد خاقان تاتار کی نظر عنایت کا شکریہ ادا کرتا ہے اور خلیفہ بغداد کا خط پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ چنگیز خان، اجازت ہے۔ مترجم، خاقان اعظم حکم دیتے ہیں کہ خلیفہ کا مکتوب پیش کیا جائے۔ طاہر نے آگے بڑھ کر حریر میں لپٹا ہوا مکتوب پیش کیا۔ چنگیز خان نے اسے لے کر کھولا اور مترجم کو دیتے ہوئے پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ عربی زبان میں خط کا مختصر مفہوم یہ تھا، تاتاریوں کے بادشاہ چنگیز خان کو واضح ہو کہ ہم پر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو اور آزادی کا فرض عائد ہوتا ہے۔ شاہ خوارزم کے ساتھ ہمارے چند اختلافات ہیں، لیکن عالم اسلام پر کسی بیرونی خطرے کی مدافعت کے لیے ہم نہ صرف خوارزم شاہ کی حمایت کا اعلان کرنے پر مجبور ہوں گے، بلکہ اس کے جھنڈے تلے معمولی سپاہیوں کی حیثیت میں لڑنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے۔ اگر یہ درست ہے کہ شاہ تاتار خوارزم کی سرحد پر افواج جمع کر رہا ہے،
تو ہم اسے متنبہ کرتے ہیں کہ خوارزم کے خلاف اعلان جنگ عالم اسلام کے خلاف اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ اس خط کے جواب میں ہم شاہ تاتار کا یہ اعلان سننا چاہتے ہیں کہ ان کی افواج خوارزم پر حملہ نہیں کریں گی۔ من جانب خلیفۃ المسلمین ابو العباس احمد الناصر الدین اللہ۔ مترجم نے کسی خاص رد و بدل کے بغیر اس خط کا تاتاری زبان میں ترجمہ کر دیا۔ طاہر حیران تھا کہ چنگیز خان کی پیشانی پر ایک معمولی شکن تک نمودار نہیں ہوئی۔ وہ نہایت اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھا ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ طاہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بتا رہی تھیں کہ اس نے خط کو ایک دلچسپ مذاق سے زیادہ حیثیت نہیں دی۔ چنگیز خان نے کہا، اپنے خلیفہ کو ہماری طرف سے پیغام دو کہ ہمیں عالم اسلام سے کوئی دشمنی نہیں۔ خوارزم شاہ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس کے باوجود ہم اس پر چڑھائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ مترجم، آپ خلیفہ کے پاس خاقان تاتار کا یہ پیغام لے جائیں کہ آپ کی سفارش پر خاقان اعظم خوارزم شاہ کی خطائیں معاف کرتے ہیں اور عالم اسلام پر چڑھائی کا ارادہ ترک کر چکے ہیں۔ طاہر، میں یہ پیغام خلیفہ کے پاس لے جاؤں گا۔ اس کے علاوہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خلیفہ کا مقصود بغداد کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کے دل میں اپنی فوجی قوت کا مظاہرہ کرنے کا ارادہ عام طور پر ہر وعدہ اور ہر معاہدے پر غالب آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس وعدے کے خلاف ورزی کی اور خوارزم پر حملہ کر دیا تو سارا بغداد اور اس کے ساتھ مشرق و مغرب کی دوسری اسلامی سلطنتیں آپ کے خلاف صحرا کی آندھیوں کی طرح اٹھ کھڑی ہوں گی۔ مترجم، خلیفہ کا ایلچی نہایت ادب و احترام کے ساتھ خاقان اعظم کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے کہ حضور کا پیغام خلیفہ کے گوشے گزار کر دیا جائے گا۔ آپ کا یہ وعدہ اسلامی دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ نے خوارزم کا ساتھ دینے پر مجبور کریں گے اور ان سب کو تاتاری افواج کے سیل رواں کے سامنے المناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنگیز خان نے کہا، ہم کسی کو دوست کہنے کے بعد اس کی طرف سے بد اعتمادی پسند نہیں کرتے۔ مترجم طاہر کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، خان اعظم اس اظہار بد اعتمادی پر بہت خفا ہوئے ہیں، اس لیے براہ کرم خاموش رہو۔ طاہر، بہت اچھا، اب میں خان اعظم کے سامنے تبلیغ کی اجازت چاہتا ہوں۔ مترجم مذبذب سا ہو کر کہا، خلیفہ کا ایلچی اہل تاتار کے مذہبی عقائد سے بہت متاثر ہوا ہے اور اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اسلام کے متعلق کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ چنگیز خان نے کہا، اسے ہماری طرف سے یقین دلایا جائے کہ ہم وفادار مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے۔ مترجم نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، خان اعظم بہت مصروف ہیں اور آپ کو رخصت کی اجازت دیتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ وفادار مسلمانوں سے انہیں کوئی پرخاش نہیں۔ طاہر نے پریشان ہو کر مترجم کی طرف دیکھا اور کہا، اگر وہ اس وقت مصروف ہیں تو وہ مجھے کسی اور وقت تبلیغ کا موقع دیں۔ چنگیز خان نے پوچھا، خلیفہ کا ایلچی کیا کہتا ہے؟ مترجم نے کہا، یہ حضور کا شکریہ ادا کرتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ اگر حضور کی بات پر خفا ہو گئے ہوں تو اسے معاف کیا جائے۔ چنگیز خان نے کہا، ہمیں افسوس ہے کہ ہماری مصروفیات ہمیں زیادہ دیر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ خلیفہ کا ایلچی کافی دلچسپ آدمی معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کب روانہ ہونا چاہتا ہے۔ مترجم نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، خان موصوف فرماتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں، اس لیے دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ سردیاں شروع ہونے والی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم فوراً بغداد روانہ ہو جاؤ۔ یہاں بہت سے مسلمان علماء ایسے ہیں جو ہمیں اسلام کے متعلق بتاتے رہتے ہیں۔ چنگیز خان عقب کے کمرے میں چلا گیا۔ خیمے سے باہر چنگیز خان کے لڑکے اور چند تاتاری سردار ایک قالین پر دھوپ میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نوجوان کے استفسار پر مترجم نے طاہر کو ان کے ساتھ متعارف کرایا۔ انہوں نے طاہر کو اپنے پاس بٹھا لیا اور بغداد کے متعلق سوالات شروع کر دیے۔ طاہر نے بعض سوالات کا جواب دیا، لیکن جب اس سے بغداد کی فوج کی تعداد اور قلعوں کی مضبوطی کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ چنگیز خان کے ایک بیٹے نے کہا، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے یہ سوالات کسی برے ارادے سے نہیں پوچھے۔ بغداد کے ساتھ ہمارے تعلقات دوستانہ ہیں اور ہم اپنے دوستوں کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ باہر کی دنیا کے متعلق ہماری معلومات اس قدر ناقص نہیں۔ یہ دیکھیے،
چنگیز خان کے بیٹے نے اپنی جیب سے رومال نکال کر طاہر کے سامنے رکھ دیا اور کہا، شاید آپ نے بغداد کا اس سے زیادہ مکمل نقشہ پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ رومال پر بنا ہوا نقشہ واقعی اس قدر مکمل تھا کہ طاہر کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایک تاتاری سردار نے طاہر کی طرف معنی خیز تبسم کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، اب آپ ہمارے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر سکتے ہیں۔ طاہر ابھی تک نقشہ دیکھ رہا تھا کہ ایک خادم نے آ کر تاتاری زبان میں کچھ کہا اور یہ لوگ اٹھ کر خیمے کی طرف چل دیے۔ طاہر جب یہ رومال واپس دینے لگا تو چنگیز خان کے بیٹے نے کہا، اگر آپ کو یہ نقشہ پسند ہو تو آپ اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، میرے پاس اور نقشے موجود ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، نہیں، بغداد کا نقشہ میرے دل میں لکھا ہوا ہے۔ جب یہ لوگ ایک خیمے کی طرف اندر داخل ہو رہے تھے، مترجم نے طاہر سے کہا، آپ بھی غضب کرتے ہیں، بھلا اس شخص کے دل میں جو انسانی کھوپڑیوں کے محل تعمیر کرتا ہے، اسلام کے لیے کیا جگہ ہو سکتی ہے؟ طاہر نے جواب دیا، مجھے اس کی بے اعتنائی کا افسوس نہیں، لیکن اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ مجھے اپنا فرض پورا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ مترجم نے کہا، آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے خان اعظم پر آپ کے بہت سے الفاظ کی تلخی ظاہر نہیں ہونے دی۔ طاہر نے چونک کر کہا، آپ کا مطلب ہے کہ آپ میری باتوں کا مفہوم بدلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں؟ مترجم نے ایک منافقانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں، میں نے آپ کے بعض خیالات کی ترجمانی ذرا مہذب طریقے سے کر دی تھی۔ طاہر نے پوچھا، مہذب طریقے سے آپ کی مراد فیدویانہ طریقہ ہے؟ مترجم نے جواب دیا، مہذب طریقے سے میری مراد وہ طریقہ ہے جس کی بدولت آج ہمیں دھکے دے کر دربار سے نہیں نکالا گیا۔ آپ کے ساتھ تو شاید رعایت ہو جاتی، مجھ پر غصہ ضرور نکالا جاتا۔ طاہر نے کہا، جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی کسی ایک سلطنت پر حملے کی صورت میں تاتاریوں کے خلاف ساری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں گے، تو چنگیز خان کی مسکراہٹ یہ ثابت کرتی تھی کہ اسے یا تو اپنی فوجی قوت پر بہت ناز ہے یا وہ میرے الفاظ کو ایک کھوکھلی دھمکی سمجھتا ہے۔ مترجم نے کہا، خان اعظم موت کے دروازے پر کھڑا ہو کر بھی مسکرانے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانتا ہے کہ اقوام کی قسمت کا فیصلہ الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو بغداد واپس پہنچ کر تاتاریوں کی فوجی قوت کے متعلق خلیفہ کی غلط فہمی دور کرنا اپنا فرض سمجھتا۔ آپ نے ابھی تک کچھ نہیں دیکھا، میرے ساتھ آئیے۔ طاہر مترجم کے ساتھ پہاڑی کے گرد چکر لگاتا ہوا دوسری طرف پہنچا۔ اس طرف بھی پہاڑی کے نیچے ایک وسیع وادی میں چھوٹے چھوٹے بے شمار خیمے نصب تھے۔ مترجم نے ایک جگہ رک کر ان خیموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ یہ نہیں جانتے کہ پہاڑ کا یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس قسم کی کتنی اور وادیوں میں تاتاریوں کی ٹڈیدل افواج بکھری ہوئی ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ افواج خوارزم پر حملہ کریں گی یا نہیں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر خان اعظم نے خوارزم شاہ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا ارادہ نہیں بدل سکے گی، اور خوارزم شاہ کی حمایت کے لیے اگر تمام اسلامی سلطنتوں کی افواج بھی میدان میں آ گئیں تو بھی تاتاریوں کا سیلاب انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ وہ پہاڑی ندی کے سیلاب کے سامنے ریت کا ایک ڈھیر ثابت ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کو بغداد کے ساتھ ہمدردی ہے تو خلیفہ کو ایسے شخص کے ساتھ بگڑنے کا موقع نہ دیں جو اپنے دشمنوں پر خدا کا قہر بن کر نازل ہوتا ہے۔ طاہر نے برہم ہو کر جواب دیا، آپ ضرورت سے زیادہ چنگیز خان کا حق نمک ادا کر رہے ہیں۔ مجھے ان سب طریقوں کا علم ہے جو چنگیز خان اپنے حریفوں کو مغلوب کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ انتشار کی وجہ سے عالم اسلام بہت کمزور ہو چکا ہے، لیکن اس کمزوری کے باوجود ہم برسوں سے مغرب کے نصرانیوں کی ٹڈیدل افواج کو پے در پے شکستیں دے چکے ہیں، اور چنگیز خان کی افواج ان سے زیادہ نہیں، اور خوارزم اور بغداد کی فوجیں مصر اور شام کی افواج سے کم ہوں گی۔ مغرب کی ٹڈیدل افواج کے مقابلے کے لیے ہم شام، فلسطین اور مصر کے کسی میدان میں 50,000 سے زیادہ افواج نہیں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے خلیفہ کا خیرخواہ سمجھ کر اسے تاتاریوں کی طاقت سے مروب ہونے کا مشورہ دیا تو میں آپ کو چنگیز خان کا وفادار سمجھ کر مشورہ دیتا ہوں کہ عالم اسلام کی قوت و مدافعت کے متعلق اس کی غلط فہمی دور کر دیں۔ مترجم نے جواب دیا، چنگیز خان احساس کمتری میں مبتلا ہو جانے والے انسانوں میں سے نہیں، لیکن خلیفہ بغداد اپنے احساس کمتری کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔
خلیفہ کو نہ صرف یہ احساس ہے کہ خوارزم شاہ خان اعظم کے حملے کی تاب نہ لا سکے گا، بلکہ اسے یہ بھی یقین ہے کہ خلیفہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اگر اسے خوارزم اور بغداد کی فوجی قوت پر اعتماد ہوتا تو وہ چنگیز خان کو آپ کی وساطت سے یہ درخواست نہ بھیجتا کہ خوارزم پر حملہ نہ کرو۔ ایک طاقتور انسان اپنے حریف سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھ پر حملہ نہ کرو ورنہ اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہ وقت آنے پر اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکے گا۔ طاہر نے کہا، اس پیغام سے خلیفہ کا مقصد یہ تھا کہ خوارزم شاہ اور بغداد کے عوام کی یہ غلط فہمی دور کی جائے کہ دولت عباسیہ درپردہ خوارزم شاہ کے خلاف تاتاریوں سے ساز باز کر رہی ہے۔ مترجم نے پھر ایک بات منافقانہ مسکراہٹ سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خوارزم شاہ کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی غلط فہمی دور ہوگی یا نہیں، لیکن آپ نے خان اعظم کی ایک غلط فہمی دور کر دی ہے۔ چلیے میں آپ کو اپنے خیمے میں چھوڑ آؤں۔ طاہر نے جلدی سے سوال کیا، پہلے یہ بتائیے کہ وہ غلط فہمی کیا تھی جسے میں نے دور کیا؟ مترجم نے کہا، آپ کو آنے والے حالات اس سوال کا جواب دیں گے۔ نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا۔ نہیں، آپ کہہ چکے ہیں کہ میں چنگیز خان کا وفادار ہوں اور میری وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں ایسی باتیں ظاہر نہ کروں۔ ایلچی نے یہاں تک کہہ کر ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے کہا، آپ کی بعض باتیں میرے لیے ناقابل برداشت تھیں، لیکن نامعلوم میں اپنے دل میں آپ کے لیے ہمدردی کیوں محسوس کرتا ہوں۔ آپ کو میرا آخری مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں کسی اور کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کریں اور جس قدر جلد ہو سکے یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اب مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھیے، آئیے۔ ایک انکشاف۔ واپسی پر مملکت تاتار کی حدود عبور کرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھی خوارزم کی سرحد پر ایک چھوٹے سے شہر میں داخل ہوئے۔ یہ شہر قوقند کے جنوب مشرق میں کوئی 100 میل کے فاصلے پر خوشحال کاشتکاری اور تاجروں سے آباد تھا۔ آس پاس کی سرحدی چوکیوں کی حفاظت کے لیے اس شہر میں قریباً 5000 سپاہی رہتے تھے۔ بغداد سے قراقرم جاتے ہوئے بھی طاہر اس شہر سے گزرا تھا اور شہر کے عامل کے علاوہ شہر کے چند معززین کو اس کے ساتھ گہری عقیدت ہو چکی تھی۔ شہر کے عامل نے پہلے کی طرح اب کی بار بھی اسے اپنے گھر پر ٹھہرایا۔ شہر کے باشندے تاتاریوں کی وجہ سے سخت پریشان تھے، چنانچہ طاہر کی آمد کی خبر سنتے ہی شہر کے چند سرکردہ فوجی افسر اور تاجر گورنر کے مکان پر آ پہنچے۔ طاہر نے ان کے سامنے مختصر حالات بیان کیے اور انہیں تسلی دی کہ خلیفہ کے پیغام کے باوجود اگر تاتاریوں نے سلطنت خوارزم پر حملہ کیا تو بغداد اپنے تمام ذرائع سے خوارزم کی مدد کرے گا۔ ایک تاجر نے سوال کیا، کیا آپ کو چنگیز خان کے وعدے پر یقین ہے؟ طاہر نے جواب دیا، نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں اہل بغداد کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے بہت جلد وہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ گورنر نے سوال کیا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مشکل کے وقت خلیفہ ہمارے لیے نیک دعاؤں سے زیادہ کچھ نہ کریں گے۔ ہمارے لیے ان کی طرف سے یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہوگی، لیکن چند لوگ ایسے بھی ہیں جو شک کرتے ہیں کہ خلیفہ نے چنگیز خان کے نام تازہ پیغام اس لیے بھیجا کہ ان کا ایک خط جس میں انہوں نے چنگیز خان کو خوارزم پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تھی پکڑا جا چکا ہے۔ خلیفہ کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ اس خط کی خبر مشہور ہوتے ہی نہ صرف عالم اسلام میں ان کی رہی سے ہی عزت ختم ہو جائے گی، بلکہ بغداد کے عوام میں بھی بے چینی پھیل جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف بغداد میں خوارزم کے سفیر اور دوسری طرف آپ جیسے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کو دوسرا پیغام دے کر روانہ کر دیا، اور اب شاید موقع پا کر چنگیز خان کو یہ پیغام بھیجنے کی کوشش کریں گے کہ میں نے حالات سے مجبور ہو کر تمہیں دھمکی دی تھی، تم میری طرف سے مطمئن رہو۔ طاہر نے جواب دیا، خلیفہ کے خلاف ایسے شبہات کا اظہار آپ کو زیب نہیں دیتا، تاہم اگر خدا نخواستہ آپ کے خدشات صحیح بھی ہوں تو بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حالات خلیفہ کو اپنی بات پر قائم رہنے پر مجبور کر دیں گے۔ میں قراقرم میں انسانی کھوپڑیوں کے انبار دیکھ چکا ہوں، اب بغداد کی مساجد میں کھڑے ہو کر میرے لیے لوگوں کو یہ بتانا مشکل نہیں ہوگا کہ تاتاری انسانیت کے کس قدر دشمن ہیں، اور اگر خوارزم پر کوئی سیلاب آیا تو اس کی لہریں بغداد سے دور نہیں ہوں گی،
اور اگر مجھے خلیفہ یا وزیر اعظم میں سے کسی کی نیت پر شبہ ہوا تو بغداد کی جامع مساجد میں لوگ میری زبان سے یہ اعلان سنیں گے کہ تمہارے محافظ چنگیز خان کے ساتھ تمہاری عزت و ناموس کا سودا کر رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں تک نوبت نہیں آئے گی۔ خلیفہ کو اگر خوارزم کے ساتھ ہمدردی نہ بھی ہو تو بھی بغداد کو بچانے کے لیے وہ یقیناً خوارزم شاہ کے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور ہوگا۔ اگلے دن طاہر روانہ ہونا چاہتا تھا، لیکن عامل شہر نے کہا، آج جمعہ ہے، شہر کے لوگ اس بات پر مصر ہیں کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھائیں، اس لیے آج ضرور ٹھہر جائیں۔ اتنی دیر میں راستے کی چوکیوں کو آپ کے سفر کے لیے گھوڑا تیار رکھنے کی اطلاع مل جائے گی۔ گورنر کے اصرار پر طاہر نے ایک دن ٹھہرنا منظور کر لیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد گورنر نے طاہر کے ساتھ نہایت گرمجوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی زبان میں جادو ہے، کاش بخارا اور سمرقند کے مساجد کے خطیب آج یہاں موجود ہوتے۔ عوام اپنی شخصیت کا ثبوت دینے کے لیے طاہر کو گورنر کے محل تک چھوڑنے کے لیے جلوس کی شکل میں اس کے ساتھ ہو لیے۔ اسی روز طاہر عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے گورنر کے مکان کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے شہر کا کوتوال ملا اور اس نے کہا، میں گورنر کے مکان سے آپ کو تلاش کر کے آ رہا ہوں۔ طاہر نے کہا، خیر تو ہے؟ کوتوال نے کہا، کوئی خاص بات نہیں، اگر تکلیف نہ ہو تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ طاہر نے اپنے عقیدت مندوں سے جو اس کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے مصافحہ کیا اور کوتوال کے ساتھ ہو لیا۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے سوال کیا، کیا کوئی خاص بات ایسی ہے جو آپ مجھے یہاں نہیں بتا سکتے؟ میں نے لوگوں کے سامنے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کہتے ہوئے کوتوال نے اپنی جیب سے ریشمی کپڑے کی چھوٹی سی تھیلی نکالی اور طاہر کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، آپ اسے پہچانتے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، نہیں، اس میں کیا ہے؟ کوتوال نے جواب دیا، اسے کھول کر دیکھیے، شاید کوئی ایسی شے مل جائے جسے آپ پہچانتے ہوں۔ طاہر نے تھیلی کھول کر دیکھا، اس میں 3 ہیرے چمک رہے تھے۔ طاہر نے وضاحت طلب نگاہوں سے کوتوال کی طرف دیکھا اور اس نے طاہر کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، یہ ہیرے آپ کے ایک نوکر سے ملے ہیں۔ طاہر نے پریشان سا ہو کر پوچھا، آپ نے اس کی تلاشی لی تھی؟ کوتوال نے جواب دیا، آپ برا نہ مانیں، یہ میرا فرض تھا۔ آپ کا نوکر ابھی ابھی ایک تاجر کی دکان پر کھڑا اسے ایک ہیرا دکھا کر قیمت دریافت کر رہا تھا، اور وہ تاجر آپ کے ساتھ ملاقات سے اور آج آپ کی تقریر سن کر آپ کا گرویدہ ہو چکا ہے۔ اسے شک گزرا کہ معمولی حیثیت کے آدمی کے پاس ایسے قیمتی ہیرے نہیں ہوتے۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ شاید آپ کے نوکر نے آپ کی چوری کی ہے۔ چنانچہ میں اس کی تلاش کے لیے نکلا تو وہ ایک اور تاجر کی دکان پر کھڑا ہیرے کی قیمت دریافت کر رہا تھا۔ ہیروں کی قیمت جاننے کے متعلق اس کی بے قراری یہ ظاہر کرتی تھی کہ یہ اس نے حال ہی میں کہیں سے حاصل کیا ہے۔ چنانچہ میں اسے پکڑ کر کوتوالی میں لے گیا، وہاں اس کی تلاشی لی تو اس تھیلی سے 2 اور ہیرے بھی نکل آئے۔ طاہر نے کہا، آپ نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ ہیرے کہاں سے لیے ہیں؟ کوتوال نے جواب دیا، وہ ابھی تک کوئی جواب نہیں دیتا، اور آپ کو اس واقعے سے آگاہ کرنے سے پہلے میں نے اس پر سختی کرنا مناسب نہ سمجھا۔ طاہر ایک گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کوتوال کے قریب پہنچ کر طاہر نے کہا، آپ نے اس کا نام پوچھا؟ کوتوال نے جواب دیا، وہ اپنا نام کمال بتاتا ہے۔ طاہر نے کہا، بہتر ہے کہ میں تنہائی میں اس کے ساتھ بات کروں۔ کوتوال نے کہا، چلیے آپ میرے کمرے میں بیٹھ جائیں، میں اسے وہاں لے کر آ جاؤں گا۔ طاہر کو ایک کمرے میں بٹھا کر کوتوال تھوڑی دیر میں کمال کو لے آیا اور اسے طاہر کے پاس چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ کمال نے طاہر کی طرف دیکھا، اس کی حالت ایک لٹے ہوئے تاجر سے مختلف نہ تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر طاہر کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ ہیرے میرے ہیں۔ طاہر نے اٹھ کر تھیلی اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، گھبراؤ نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ مجھے یہ تھیلی تاتاریوں کے خیمے میں ملی تھی۔ تو پھر یہ مجھے دے دو، تاتاریوں کی چیز ان کے پاس پہنچا دی جائے گی۔ نہیں، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں۔
تو تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ تمہیں یہ کس نے دیے؟ کسی نے نہیں، مجھے تو یہ راستے میں ملے تھے۔ طاہر نے ایک ہاتھ سے اس کا گلا دباتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر زور سے چپت رسید کرتے ہوئے کہا، سچ بتاؤ ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں۔ کمال نے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں بے قصور ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ طاہر نے اس کے منہ پر ایک اور چپت رسید کرتے ہوئے کہا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ہیرے تمہیں چنگیز خان نے دیے ہیں؟ کمال نے چلا کر کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، ابو اسحاق مجھے مار ڈالے گا۔ طاہر نے کہا، اس وقت میرے ہاتھ ابو اسحاق کے ہاتھوں کی نسبت تمہاری شاہ رگ پر زیادہ قریب ہیں، تمہیں بتانا پڑے گا۔ مجھے یہ چنگیز خان کے ایک نوکر نے دیے تھے۔ طاہر نے اس کی گردن چھوڑ دی اور پوچھا، کیا یہ درست نہیں کہ تم اس رات جب تم سر منڈوا کر آئے تھے چنگیز خان سے ملاقات کی تھی؟ کمال نے اپنی ٹوپی درست کرتے ہوئے کہا، نہیں، ہم اس سے نہیں ملے۔ طاہر نے کہا، اپنی ٹوپی اتار دو۔ کمال اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے بجائے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ طاہر نے آگے بڑھ کر اس کی ٹوپی اتارنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ٹوپی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پر دباتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، ابو اسحاق مجھے مار ڈالے گا۔ طاہر نے اس کے منہ پر ایک چپت لگاتے ہوئے کہا، شور نہ کرو، اور اس کی ٹوپی اتار کر پھینک دی۔ کمال کی کھوپڑی سے سیاہ روغن کسی حد تک اتر چکا تھا اور چھوٹے چھوٹے بالوں میں طاہر کو سرخ رنگ کے چند عجیب و غریب نشانات دکھائی دیے۔ غور سے دیکھنے پر اسے یہ نشانات عربی زبان کے دھندلے حروف نظر آنے لگے۔ چند لمحات کے لیے طاہر کا خون منجمد سا ہو کر رہ گیا۔ سرخ رنگ کی تمام تحریر پڑھے بغیر وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ بغداد سے عالم اسلام کو خون کے سمندر سے غسل دینے کی سازش مکمل ہو چکی ہے، اور اسے اپنی تمام احتیاط کے باوجود اس ناپاک مقصد کے لیے اعلی کار بنایا گیا ہے۔ اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کمال کی ٹوپی اس کے سر پر رکھ دی اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکل آیا۔ کوتوال باہر کھڑا تھا۔ طاہر نے اس سے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اب اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ کوتوال نے کہا، آپ اپنے مجرم کو سزا دینے یا معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایسے ساتھیوں سے محتاط رہنے کا مشورہ دوں گا۔ طاہر نے جواب دیا، آپ یقین کیجئے کہ میں ایسے مجرموں کو معاف کرنے کا عادی نہیں۔ باہر نکل کر طاہر نے گورنر کے محل کے قریب ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور کمال سے کہا، اپنا سر دھو کر صاف کرو۔ کمال تذبذب کے حالت میں تھوڑی دیر کھڑا رہا، لیکن طاہر نے اپنا خنجر نکالتے ہوئے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، جلدی کرو ورنہ میں یہ قیمتی تحریر پڑھنے کے لیے تمہارا سر اتارنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ کمال نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، یہ روغن پانی سے نہیں اترے گا، تو اپنا سر ریت پر مل کر صاف کرو۔ تھوڑی دیر بعد طاہر کمال کے سر پر دھندلی تحریر کا یہ مفہوم سمجھنے میں کامیاب ہوا۔ دنیا اسلام میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، خوارزم شاہ کو تیاری کا موقع نہ دیں، خلیفۃ المسلمین اور اہل بغداد کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ایلچی اس پیغام میں تاخیر کی وجہ بیان کر دے گا۔ خلیفہ کی طرف سے طاہر جو کچھ کہے اس سے غلط فہمی نہ ہو، اسے صرف راستے کی مشکلات کے پیش نظر بھیجا جا رہا ہے۔ دولت عباسیہ کا نمک خوار اور آپ کا خاص خادم وحید الدین وزیر خارجہ۔ جب طاہر نے کمال کو دوبارہ سر پر ٹوپی رکھ کر اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا تو اس نے انتہائی عجز کے ساتھ کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میرے سر پر کیا لکھا گیا تھا۔ وہ صبح سے شام تک میرے سر پر تیز سوئی چبھوتے رہے، میں تکلیف کے باعث 3 راتیں سو نہ سکا۔ میرے ساتھ واپسی پر انہوں نے انعام کا وعدہ کیا تھا، میں بے قصور ہوں، مجھ پر رحم کیجیے۔ طاہر نے کہا، تم صرف سچ بول کر اپنے آپ کو رحم کا حقدار ثابت کر سکتے ہو۔ آپ جان بخشی کا وعدہ کریں، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ طاہر نے کہا، میں تمہاری جان بچانے کی کوشش کروں گا، بتاؤ اس سازش میں کون کون شریک ہے؟ کمال نے بتانا شروع کیا، میں نہیں جانتا۔ ابو اسحاق ماہ رمضان سے چند دن قبل میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک مکان میں لے گیا تھا، وہاں مجھے ایک تہخانے میں رکھا گیا۔ جمیل سے میری ملاقات اسی تہخانے میں ہوئی۔
ہم دونوں کے سر مونڈ کر کھوپڑیوں پر کچھ لکھا گیا، اور جب دوبارہ چھوٹے چھوٹے بال آئے تو ابو اسحاق نے کہا، جب تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں اپنے ساتھ ایک مہم پر لے جاؤں گا، سردست تمہیں وزیر اعظم کے پاس ملازم رکھوا دیتا ہوں۔ چنانچہ ہم وزیر اعظم کے استبل میں ملازم ہو گئے۔ یہاں آ کر ہمیں معلوم ہوا کہ ابو اسحاق استبل میں داروغہ ہے۔ ابو اسحاق نے ہمیں 500 دینار دیے تھے، اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر یہ راز کسی پر ظاہر ہو گیا تو ہم دونوں کے سر کاٹ لیے جائیں گے۔ طاہر نے سوال کیا، اس دوران میں تم نے کبھی وزیر اعظم سے ملاقات کی؟ اسے دیکھنے کا اتفاق ضرور ہوا، لیکن کبھی بات چیت نہیں ہوئی۔ صرف آخری دن جب آپ وزیر اعظم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابو اسحاق ہمیں ان کے پاس لے گیا تھا، اور جو باتیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیں آپ سن چکے ہیں۔ استبل میں ملازم ہونے سے پہلے تم جس تہخانے میں رکھے گئے تھے وہ وزیر اعظم کے محل سے کتنی دور تھا؟ ہمیں وہاں سے رات کے وقت آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر نکالا گیا تھا، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ مکان دریا کے دوسرے کنارے پر تھا۔ میں نہیں پہچانتا، لیکن تہخانے میں ہمارے سر پر جس شخص نے تحریر لکھوائی تھی اس کے متعلق جمیل کا خیال تھا کہ وہ وزیر خارجہ کے دفتر کا کوئی بڑا عہدیدار ہے۔ طاہر نے پوچھا، استبل میں ملازم ہونے کے بعد تم نے کبھی اس کو دوبارہ دیکھا؟ نہیں۔ ابو اسحاق نے کبھی تمہیں وزیر اعظم کے سامنے پیش کر کے تمہارے سروں پر لکھی ہوئی تحریر دکھائی؟ نہیں، ہمیں سوائے اس دن کے جب کہ آپ وہاں موجود تھے کبھی ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ طاہر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا تھا۔ کم از کم اسے یہ اطمینان تھا کہ وزیر اعظم اس سازش میں شریک نہیں، اور یہ سازش وزیر اعظم کی لا علمی میں وزیر خارجہ کی طرف سے ہو رہی تھی، اور وزیر اعظم کے استبل کا داروغہ اس کا اعلی کار تھا۔ رخصت کے وقت اسے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں باہر سے کوئی آدمی بھیجنے کے بجائے اپنے نوکروں میں سے 2-3 آدمی آپ کو دے رہا ہوں۔ وحید الدین کی پہلی سازش پکڑی جا چکی تھی، لیکن رفو چکر ہونے سے پہلے دوسری سازش کا مسودہ تیار ہو چکا تھا۔ طاہر خلیفہ کے متعلق بھی اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا کہ اسے بھی وزیر اعظم کی طرح اس سازش کا کوئی علم نہیں، لیکن اس کے ذہن میں تصویر کا دوسرا رخ بھی تھا، اور وہ جس قدر سوچتا تھا اسی قدر پریشان ہوتا تھا۔ جب خوش فہمی بدگمانی میں تبدیل ہونے لگتی تو وہ یہ سوچتا، ممکن ہے کہ یہ سب کچھ وزیر اعظم کے ایما پر ہوا ہو، اور اس نے احتیاطاً ان لوگوں کو اپنوں سے دور رکھا ہوتا کہ اگر یہ پہلے ایلچی کی طرح پکڑے جائیں تو کوئی ایسا ثبوت نہ دے سکیں جس سے وزیر اعظم کی اس سازش میں شرکت ثابت کی جا سکے۔ لیکن اس کے دل کی فیاضی وزیر اعظم کے خلاف ایسے شبہات کی تردید کر دیتی۔ اس نے پھر کمال سے پوچھا، کیا اس دوران میں تم نے کبھی خلیفہ سے ملاقات کی؟ نہیں۔ اس شام تمہیں چنگیز خان کے سامنے پیش کیا گیا تھا؟ ہاں، ابو اسحاق ہمیں چنگیز خان کے مسلمان ملازم کے پاس لے گیا، اور اس نے سر منڈوانے کے بعد ہمیں چنگیز خان کے سامنے پیش کر دیا۔ تم نے جمیل اور ابو اسحاق کے سر پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی؟ جمیل کے سر پر اس تحریر کا فارسی ترجمہ تھا، اور ابو اسحاق کے سر پر چینی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا، وہ بھی شاید اسی کا ترجمہ ہے۔ طاہر نے کہا، تم چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں، لیکن ابو اسحاق پر کوئی بات ظاہر کرنے یا بھاگنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ کمال کوئی بات کہے بغیر طاہر کے آگے آگے چل دیا۔ طاہر ایک گہری سوچ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا حاکم شہر کے محل میں داخل ہوا۔ اپنے کمرے کے بجائے وہ دوسرے کمرے کے دروازے پر جہاں اس کے ساتھی ٹھہرائے گئے تھے رک گیا۔ دروازے کا ایک کیواڑ بند اور ایک کھلا۔ کمال طاہر کا اشارہ پا کر اندر داخل ہوا تو ابو اسحاق نے چلا کر کہا، تم بہت بے وقوف ہو، ہم نے سارا شہر چھان مارا، آخر کہاں تھے تم؟ کمال نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں یہیں تھا۔ تم نے طاہر کو دیکھا؟ طاہر؟ کیا وہ یہاں نہیں ہے؟ تم جدھر جی چاہتا ہے منہ اٹھا کر چل دیتے ہو، اگر ہم پر کوئی مصیبت آئی تو وہ تمہاری وجہ سے ہوگی۔ طاہر چپکے سے کمرے میں داخل ہوا اور ابو اسحاق نے جلدی سے کہا، ہم آپ کے متعلق باتیں کر رہے تھے، میں بہت پریشان تھا۔ طاہر نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا،
تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو صفائی سے اس قدر نفرت کیوں ہے؟ میرے خیال میں ابھی تک تم میں سے کسی نے سر دھو کر وہ سیاہ روغن اتارنے کی کوشش نہیں کی۔ ابو اسحاق نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، ہم تاتاریوں کا یہ تحفہ بغداد لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر وہاں کوئی تاتاری ملے گا تو ہم بغداد کے باشندوں سے مطالبہ کریں گے کہ اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے۔ طاہر نے کہا، ذرا اپنی ٹوپی اتار دو۔ ابو اسحاق نے قدر تذبذب ظاہر کرنے کے بعد اپنی ٹوپی اتاری اور پھر جلدی سے اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا، میری احتیاط کے باوجود روغن اتر چکا ہے۔ بغداد میں سیاہ روغن کی کمی نہیں، تم یہاں اپنا سر دھو کر صاف کر لو اور بغداد پہنچ کر سر پر تازہ سیاہی مل لینا۔ اور جمیل، ذرا تمہارا سر بھی دیکھوں۔ جمیل نے ابو اسحاق کی طرف دیکھا اور اس کا اشارہ پا کر ٹوپی اتار کر پھر جلدی سے سر پر رکھ لی۔ طاہر نے کہا، کمال، تم نے بھی شاید اپنا سر نہیں دھویا۔ کمال نے یکے بعد دیگرے ابو اسحاق، جمیل اور طاہر کی طرف دیکھا اور طاہر کا اشارہ پا کر جھجکتے ہوئے اپنی ٹوپی اتار دی۔ ابو اسحاق اور جمیل ایک لمحے کے لیے مبہوت سے ہو کر رہ گئے۔ طاہر نے کہا، ابو اسحاق، کمال کے سر پر شاید کچھ لکھا ہوا ہے، ذرا پڑھ کر سناؤ۔ ابو اسحاق نے کہا، تو آپ سب کچھ جان گئے ہیں؟ طاہر نے کہا، نہیں، ابھی تک تم دونوں کی کھوپڑیاں میری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ ابو اسحاق اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کا ایک ہاتھ خنجر کے دستے پر تھا۔ طاہر نے جلدی سے اپنا خنجر نکالتے ہوئے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹھ جاؤ، تمہاری طرف سے کسی جوش و خروش کا مظاہرہ میری یہ رائے نہیں بدل سکے گی کہ غدار بزدل ہوتے ہیں۔ ابو اسحاق اب طاہر کے بجائے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمال کی بے حسی اس کے لیے حوصلہ شکن تھی۔ جمیل نے چند بار اٹھنے کی کوشش کی لیکن طاہر کی نگاہوں نے اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ طاہر نے کہا، سلطنت خوارزم کے لیے تمہارے سر بہت اہم ہیں، اگر یہ ضبط کر لیے جائیں تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے باقی دھڑ بغداد پہنچا دیے جائیں گے۔ کمال نے کہا، لیکن میرے ساتھ آپ کا وعدہ؟ طاہر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم خاموش رہو۔ ابو اسحاق نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، آپ اور ہم سب خلیفہ کے خدمت گزار ہیں۔ جس نیک نیتی کے ساتھ آپ نے اپنا فرض پورا کیا ہے، اسی نیک نیتی کے ساتھ ہم نے وہ فرض جو ہم پر عائد کیا گیا تھا پورا کیا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم یہاں جھگڑنے کے بجائے بغداد پہنچ کر اس جھگڑے کا فیصلہ خلیفہ کو سونپ دیں؟ طاہر نے کہا، تم جھوٹ کہتے ہو، خلیفہ تمہاری اور وزیر خارجہ کی سازش میں شریک نہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے بغداد پہنچ کر خلیفہ سے پوچھ لیں؟ اگر ان کی گواہی… ابو اسحاق طاہر کے عقب میں نیمواں دروازے سے باہر کسی کو کھڑا دیکھ کر رک گیا اور پھر اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا، آپ خوارزم سے انعام کے لالچ میں ہمیں پھنسوا کر خود نہیں بچ سکتے۔ آپ نے خلیفہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے ناپاک مقاصد کا اہلکار بنایا، اب آپ خوارزم سے انعام کی خاطر ہمیں فروخت کر رہے ہیں۔ کاش ہمیں پہلے یہ علم ہوتا کہ آپ ہماری کھوپڑیوں پر کیا لکھوا رہے ہیں۔ ہمیں آپ نے صرف یہ بتایا کہ ہم بغداد کی بہت بڑی خدمت سر انجام دینے والے ہیں اور ہم اس کے صلے میں مالا مال کر دیے جائیں گے۔ طاہر نے آگے بڑھ کر ابو اسحاق کے منہ پر ایک گھونسا رسید کرتے ہوئے کہا، خاموش ذلیل انسان، تم یہ کس پر ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری ناپاک سازش میں بھی شریک تھا؟ ابو اسحاق نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا، تم پر جس نے ہمیں پیسوں کا لالچ دے کر ذلت کی انتہا تک پہنچا دیا۔ میں اس شہر کے گورنر کے سامنے جا کر چلاؤں گا کہ یہ مساجد میں تقریریں کرنے والا انسان اپنے وقت کا سب سے بڑا دشمن اسلام ہے۔ طاہر نے کہا، تم اس یادہ گوئی سے مجھے مروب نہیں کر سکتے۔ تمہارے جیسے غدار کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میں اگر خود بھی سولی پر چڑھ جاؤں تو مجھے پرواہ نہ ہوگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شہر کا گورنر چند نوکروں کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ ان سب کو حراست میں لے لو، گورنر یہ کہتے ہوئے طاہر سے مخاطب ہوا، میں آپ کی گفتگو سن چکا ہوں۔ یقین کیجئے ان سب باتوں کے باوجود مجھے آپ کے متعلق اپنی رائے بدلتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، تاہم آپ کو کچھ عرصہ نظر بند رکھنے پر مجبور ہوں۔ طاہر نے کہا،
تو اسحاق نے اپنا لہجہ آپ کو دروازے کے پیچھے کھڑے دیکھ کر تبدیل کیا تھا۔ مجھے آپ جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں، لیکن میرے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیں۔ اگر آپ اپنے ساتھیوں کے الزامات کی تردید کر سکیں تو مجھے یقیناً ایک روحانی مسرت ہوگی، لیکن ایسے سنگین مقدمے کا فیصلہ فقط خوقند کے حاکم اعلیٰ صادر فرما سکیں گے۔ عامل شہر نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ طاہر کے ساتھیوں کو بیڑیاں پہنا دیں اور طاہر کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ طاہر کا طویل بیان سننے کے بعد اس نے کمال کو پیش کرنے کا حکم دیا اور اس سے چند سوال پوچھنے کے بعد طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، جہاں تک میرا تعلق ہے آپ کے بارے میں میرے شبہات بہت حد تک دور ہو چکے ہیں، لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حاکم اعلیٰ کے احکامات حاصل کیے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں آج ہی ان کے پاس اپنا ایک ایلچی روانہ کر رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ میں اتنی رعایت کر سکتا ہوں کہ آپ کو بیڑیاں نہ پہنائی جائیں گی، لیکن آپ کو قلعے میں نظر بند رکھنے پر مجبور ہوں۔ آپ کے ساتھیوں کو ان کے سروں کا معائنہ کرنے کے بعد قید خانے میں بھیجا جائے گا۔ شام کے وقت گورنر کا ایلچی خوقند کے حاکم اعلیٰ کے پاس اس شہر کے عامل کا پیغام لے کر روانہ ہو چکا تھا۔ حاکم شہر نے اپنے مکتوب میں ملزم کی وکالت کے الزام سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی معصومیت کا اعتراف کیا تھا۔ قریباً 1.5 ہفتے کی نظر بندی کے بعد طاہر کو چند سپاہی تلواروں کے پہرے میں عامل شہر کے پاس لے آئے اور اس نے طاہر کو بتایا کہ خوقند کے حاکم اعلیٰ تیمور ملک کا جواب آ گیا ہے، آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ اور میرے ساتھی؟ حاکم شہر نے جواب دیا، وہ بہت دور جا چکے ہیں۔ آپ کا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تیمور ملک نے ان کی بجائے ان کے سروں کا مطالبہ کیا تھا اور میں ان کے حکم کی تعمیل پر مجبور تھا۔ نہیں، آپ جلد بازی سے کام نہ لیں۔ بغداد میں اس سازش کے تمام بانیوں کو پکڑنے کے لیے ان کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اس حکم کی تعمیل کی جا چکی ہے، لیکن کمال اور شاید جمیل بھی اس سزا کا مستحق نہ تھا۔ میں ان کے بدلے اپنا سر کٹوانے کو تیار نہ تھا، اور اس کے علاوہ آپ کی بھلائی بھی اسی میں تھی۔ آپ خواہ مخواہ اپنے ساتھیوں کی صفائی پیش کرتے اور تیمور ملک آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کانوں کی تصدیق کی ضرورت محسوس کرنے کا عادی نہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ کمال آپ کی صفائی پیش کر سکتا تھا تو اس کی کمی میں نے پوری کر دی ہے۔ میں نے تیمور ملک کو دوسرا خط لکھ دیا ہے۔ تیمور ملک علاء الدین محمد خوارزم شاہ پرلے درجے کا ضدی اور خودسر حکمران تھا۔ خوارزم کی شمالی مشرقی سرحدوں پر تاتاریوں کے اکا دکا حملوں اور لوٹ مار کی خبر سنتے ہی اس نے 2 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا۔ جلال الدین اس کا ہونہار، ذہین، بہادر اور دور اندیش بیٹا اس تجویز کے خلاف تھا۔ اس نے امرائے سلطنت کے اجلاس میں کھڑے ہو کر اپنے باپ سے کہا، اگر آپ مجھے اپنی فوج کے ایک سپاہی کی حیثیت سے بولنے کا حق دیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں افواج سرحد پر جمع کر کے تاتاریوں کی پیش قدمی کا اظہار کرنا چاہیے۔ سرحد کے بعض مقامات پر ان کے دستے اگر کبھی کبھی لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے ہیں تو اس سے ہمیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کمزور ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اشتعال میں آ کر ان دشوار گزار برفانی پہاڑیوں کی طرف پیش قدمی کر دیں، جن کی تنگ گھاٹیاں ان کے لیے ناقابل تسخیر خیلوں کا کام دے سکتی ہیں۔ میدان میں ہم انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائیں گے، لیکن پہاڑی علاقے کی طرف پیش قدمی کرنا ہمارے لیے خطرناک ہے۔ وہ پیچھے ہٹتے جائیں گے اور کسی ایسے مقام پر اچانک ہمارے گرد گھیرا ڈال لیں گے جہاں ہمارے آگے اور پیچھے تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ تجربے کار فوجی افسروں نے جلال الدین کی تائید کی، لیکن خوارزم شاہ نے بعض خوشامدی سرداروں کے زیر اثر اس رائے سے اتفاق نہ کیا۔ اس کی پہلی اور آخری دلیل یہی تھی کہ تاتاری ڈاکوؤں کو سزا دینے میں ہماری طرف سے کسی قسم کا تذبذب دنیا میں ظاہر کر دے گا کہ ہم کمزور ہو چکے ہیں، اور آج تک ہم نے اپنے ہر دشمن پر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم کمزور نہیں۔ ہمیں اطمینان ہے کہ تاتاری اگر پر لگا کر ہوا میں اڑنے لگیں تو بھی ہم ان پر غالب آ جائیں گے۔ جب جلال الدین کو اپنے باپ کا ارادہ بدلنے میں کسی طرح کامیابی نہ ہوئی تو اس نے کہا،
اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ اس مہم پر مجھے روانہ کیا جائے اور آپ باقی فوج کے ساتھ ملک کے اندر رہیں۔ خوارزم شاہ نے اپنے دور اندیش بیٹے کی یہ تجویز بھی رد کر دی اور اسے ملک کی حفاظت کا کام سونپ کر شمال مشرق کی طرف پیش قدمی کر دی۔ جلال الدین کے خدشات صحیح ثابت ہوئے۔ 2 لاکھ مسلمانوں کے سیلاب کے سامنے تاتاریوں کے منتشر دستے چاروں اطراف سے سمٹ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خوارزم شاہ اپنی طاقت کے نشے میں سرشار چند تجربے کار سرداروں کے مشورے کے خلاف آگے بڑھتا گیا۔ اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بعض مقامات پر تاتاریوں کی افواج معمولی مزاحمت کے بعد بھاگ نکلیں۔ تاتاریوں کی اس چال نے شاہ خوارزم کی خطرات سے اور زیادہ بے پرواہ کر دیا۔ ایک صبح ایک وادی میں جس کے 3 طرف اونچے پہاڑ اور ایک طرف گھنا جنگل تھا، خوارزم کی افواج کا تاتاریوں کے چند دستوں سے تصادم ہوا۔ تاتاری مدافعانہ جنگ لڑتے ہوئے جنگل کی طرف ہٹتے گئے اور باقی 3 طرف کے پہاڑوں پر تاتاریوں کا ٹڈی دل لشکر نمودار ہونے لگا۔ خوارزم شاہ نے اپنی غلطی کا احساس اس وقت کیا جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس تنگ میدان میں ترک نیزہ بازوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع نہ ملا۔ گھنے جنگل کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ تیروں کی بارش کے علاوہ تاتاریوں کے بے شمار دستے پہاڑوں سے نیچے اتر کر خوارزم شاہ کی افواج میں تباہی مچا رہے تھے۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے ترک افواج نے جنگل میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی ہر درخت کے نیچے ایک تاتاری تیر انداز موجود تھا۔ تیسرے پہر تک خوارزم کی افواج نے تاتاریوں سے تمام جنگل صاف کر دیا اور تاتاری پہاڑوں پر سے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے، لیکن ترکوں کے نقصانات اس قدر زیادہ تھے کہ شام کے وقت خوارزم شاہ کی فوج کے افسر میدان میں لاشیں گننے کے بجائے زندہ آدمیوں کی گنتی کر رہے تھے۔ اس تباہی کے بعد خوارزم شاہ کو اپنی رہی سہی افواج کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں خبر ملی کہ شمال کی طرف سے تاتاریوں کا لشکر قوقند کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ قوقند کے حاکم اعلیٰ تیمور ملک نے یہ کہلا بھیجا کہ اس وقت میرے پاس 5000 سپاہی ہیں، تاہم مجھے یقین ہے کہ میں ایک مدت تک تاتاریوں کا طوفان روک سکوں گا، لیکن اگر سلطان مجھے 20,000 سپاہیوں کی کمک بھیج دیں تو ممکن ہے کہ میں عالم اسلام کے متعلق تاتاریوں کے ارادے ہمیشہ کے لیے بدل دوں گا۔ خوارزم شاہ گزشتہ جنگ میں غیر متوقع تباہی کے باعث اس قدر بدحواس ہو چکا تھا کہ اس نے غصے سے کانپتے ہوئے تیمور ملک کا خط پھاڑ ڈالا اور ایلچی سے کہا، اگر تیمور ملک یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری نسبت زیادہ تجربے کار ہے تو وہ بے وقوف ہے۔ لیکن بعض افسروں کے سمجھانے پر خوارزم نے تیمور ملک کو یہ پیغام بھیجا کہ میں 20,000 سپاہی بھیجنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے 5,000 سپاہیوں سے تاتاریوں کو کب تک روک سکتے ہو۔ قوقند کے قید خانے میں طاہر کو 2 مہینے گزر گئے۔ قید خانے کے داروغہ سے اس نے بار بار یہ درخواست کی کہ اسے شہر کے حاکم اعلیٰ کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن اسے ہر بار یہ جواب ملتا کہ جب انہیں فرصت ہوگی وہ خود بلا لیں گے۔ طاہر نے داروغہ سے خط لکھنے کی اجازت طلب کی، لیکن اس نے جواب دیا کہ جاسوسی کے جرم میں گرفتار ہونے والوں کے لیے یہ سہولت مہیا نہیں کی جا سکتی۔ طاہر کو کسی دوسرے قیدی سے ملنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ وہ قید خانے سے باہر کی دنیا کے تمام حالات سے بے خبر تھا۔ وہ بے قرار ہو کر دن میں کئی بار یہ سوچتا تھا، آخر مجھے اب تک کیوں نہیں بلایا گیا؟ قید خانے سے باہر کیا ہو رہا ہے؟ کیا تاتاریوں نے حملہ کر دیا ہے؟ حاکم اعلیٰ کو میرے متعلق سوچنے کی فرصت نہیں ملتی۔ کیا وہ میرا بیان لیے بغیر مجھے عمر قید کی سزا دے چکے ہیں؟ ایک دن چند سپاہی اسے ننگی تلواروں کے پہرے میں قید خانے سے نکال کر قوقند کے گورنر تیمور ملک کے محل میں لے گئے۔ تیمور ملک ایک خوش وضع اور خوش اخلاق آدمی تھا۔ اس کی شجاعت اور شرافت کی داستانیں دور دور تک مشہور تھیں۔ اس نے نہایت اطمینان سے طاہر کی سرگزشت سنی، طاہر کی نیک نیتی پر اعتماد ظاہر کیا۔ اس خط میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار کا بھی ذکر تھا۔ تیمور ملک نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد اپنی عقابی نگاہیں ڈالتے ہوئے کہا، جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے، میری رائے تمہارے خلاف نہیں، لیکن سلطان معظم کا حکم ہے کہ اس قسم کے سارے مقدمات ان کے پاس بھیجے جائیں۔ تمہاری گرفتاری کی اطلاع ان تک پہنچ چکی ہے۔
اور میں ان کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ طاہر نے کہا، مجھے قید میں 2 مہینے گزر چکے ہیں، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں بہت جلد بغداد پہنچنا چاہتا ہوں، وہاں کے لوگوں کو صحیح حالات سے باخبر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تاتاری آپ کی سلطنت پر کسی دن اچانک حملہ کر دیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ بغداد کی مداخلت یہ حملہ روک سکے گی۔ اگر یہ نہ ہو سکا تو کم از کم میں خوارزم کی مدد کے لیے بغداد کے لوگوں کو منظم کر سکوں گا۔ مجھے صرف چند دن کی رخصت دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بغداد کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا کر آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ ایک قیدی کی زبان سے ایسی درخواست آپ شاید مضحکہ خیز سمجھیں، لیکن میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمانوں کی عزت اور آزادی کو اپنی جان سے عزیز سمجھتا ہوں۔ خدا کے لیے میرے وعدے پر یقین کیجیے، ورنہ کم از کم مجھے فوراً خوارزم شاہ کے پاس بھیج دیجیے۔ تیمور ملک نے جواب دیا، نوجوان، تاتاریوں کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اب تک تو ہماری بدترین شکست کی خبر شاید بغداد بھی پہنچ چکی ہو۔ ممکن ہے کہ اسلام پر کفر کی پہلی فتح کی خبر سن کر خلیفۃ المسلمین کے محل میں چراغاں بھی کیا جا چکا ہو۔ ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تم نیک نیت ہو تو بغداد میں خلیفہ کا محل تمہارے لیے قوقند کے قید خانے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ انہوں نے تم سے جو کام لینا تھا وہ لے چکے ہیں، اب شاید وہ تمہارے زندہ رہنے کی ضرورت محسوس نہ کریں، اور سلطان معظم کے دل و دماغ پر تازہ شکست نے جو اثر کیا ہے اس کے پیش نظر میں یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید وہ جاسوس کا لفظ سننے کے بعد تفصیلات میں جانا پسند نہ کریں۔ شکست کی خبر سن کر طاہر ایک لمحے کے لیے ششت سا رہ گیا۔ اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جسے نیند کی حالت میں سمندر میں پھینک دیا گیا ہو۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے حواس پر قابو پا کر کہا، مجھے اپنی پرواہ نہیں، لیکن خدا شاہد ہے کہ میں معصوم ہوں، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ موت سے پہلے اس غلطی کا کفارہ ادا کر سکوں، اور بغداد پہنچے بغیر میں یہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کا اصلی مجرم وحید الدین سابق وزیر خارجہ ہے، اگر وہ زندہ ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں چند دنوں تک اس کا سر لے کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، ورنہ میرا سر حاضر ہوگا۔ تیمور ملک نے کہا، ہمارے اصلی مجرم خلیفہ اور وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ صرف ان کا اعلی کار ہو سکتا ہے۔ اگر تم ان کے سر لانے کا وعدہ کرو تو میں شاید تمہاری آزادی کی کوئی تدبیر سوچ سکوں۔ نہیں نہیں، طاہر نے چلا کر کہا، وہ ایسے نہیں ہو سکتے، میں ان کے خلاف ایسی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ جس دن عالم اسلام کے یہ ستون اس قدر کھوکھلے ہو جائیں گے، اس دن دنیا کا کوئی خطہ ہمارے لیے محفوظ نہ ہوگا۔ کیا آپ کے خیال میں وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ خوارزم تاتاریوں کے سیلاب کے سامنے آخری چٹان ہے؟ اگر یہ چٹان گر گئی تو بغداد بھی تباہی سے نہیں بچ سکے گا۔ تیمور ملک نے کہا، یا تم خود بیوقوف ہو یا مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ اب تک خلیفہ کے کئی جاسوس پکڑے جا چکے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، ان تمام سازشوں میں وزیر خارجہ کا ہاتھ تھا۔ مجھے یقین ہے کہ خلیفہ اور وزیر اعظم کو کسی بات کا علم نہ تھا۔ تیمور ملک نے کہا، اگر تم نے ایسی مستعدی سے سلطان معظم کے سامنے خلیفہ اور وزیر اعظم کی صفائی پیش کی تو مجھے یقین ہے کہ تم فوراً اپنے 3 ساتھیوں سے جا ملو گے۔ طاہر نے جواب دیا، میں اپنی جان کے خوف سے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تیمور ملک اس کے جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ایک فوجی افسر نے اندر آ کر اطلاع دی کہ سلطان معظم کا ایلچی ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ تیمور ملک نے کہا، اسے لے آؤ۔ تھوڑی دیر میں ایک ترک افسر اندر داخل ہوا۔ اس نے تیمور ملک کو ایک خط پیش کیا۔ تیمور ملک نے خط پڑھنے کے بعد پہلے ایلچی اور پھر طاہر کی طرف دیکھا اور انتہائی مغموم آواز میں کہا، تمہارے متعلق سلطان معظم کا حکم آ گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں، تم یہ پڑھ سکتے ہو۔ تیمور ملک نے خط طاہر کی طرف بڑھا دیا، لیکن اس نے آگے بڑھ کر خط لینے کے بجائے کہا، اس خط کی تحریر میں آپ کے چہرے سے پڑھ سکتا ہوں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کب تک زندہ ہوں؟ کل تک۔ تیمور ملک نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ طاہر کے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تیمور ملک نے تھوڑی دیر کے بعد گردن اوپر اٹھائی۔ وہ منہ سے کچھ کہہ نہ سکا،
لیکن اس کی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں، نوجوان، مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے لیکن میں بے بس ہوں۔ طاہر نے کہا، اگر یہ فیصلہ آخری ہے تو کیا میں ایک باعزت موت کی توقع رکھ سکتا ہوں؟ تیمور ملک نے جواب دیا، سلطان معظم کا حکم ہے کہ تمہیں لوگوں کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے۔ تیمور ملک کوئی اور بات کیے بغیر اٹھ کر محل کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ طاہر کو ننگی تلواروں کے پہرے میں محل سے باہر نکالا گیا۔ دروازے کی سیڑھیوں کے نیچے لوگوں کا ایک ہجوم کھڑا تھا۔ لوگ طاہر کو دیکھتے ہی انتخابی جذبے کے ماتحت نعرے لگانے لگے، قوم کا غدار، خلیفہ کا جاسوس، دشمن اسلام، پکڑ لو، مار ڈالو۔ سپاہی ہجوم کا اشتعال دے کر دروازے میں رک گئے۔ ہجوم میں سے چند نوجوان نکل کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگے، لیکن سپاہیوں نے انہیں تلواروں اور نیزوں سے ڈرا دھمکا کر روک دیا۔ تاہم ہجوم کا اشتعال ہر لمحہ بڑھ رہا تھا۔ کسی نے پتھر پھینکا، لیکن یہ پتھر طاہر کو لگنے کے بجائے ایک سپاہی کے ماتھے پر لگا اور وہ دونوں ہاتھوں میں سر دبا کر بیٹھ گیا۔ چند اور پتھر آئے اور 3-4 اور سپاہی زخمی ہو گئے۔ ایک فوجی افسر نے آگے بڑھ کر یہ کہنے کی کوشش کی کہ اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، لیکن اس کی آواز لوگوں کے نعروں میں دب گئی اور ایک پتھر کھانے کے بعد اس نے چلا کر کہا، قیدی کو محل میں واپس لے جاؤ اور دروازہ بند کر دو۔ لیکن طاہر پہرے داروں کی ننگی تلواروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، مسلمانوں، ایک غدار اور جاسوس کے خلاف نفرت کا جذبہ تم میں زندگی کا ثبوت ہے، لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میری موت کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ مجھے کل تمہارے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کے بعد میرا مقدمہ اس بڑی عدالت میں پیش ہوگا جہاں ہر مظلوم انصاف کی توقع رکھتا ہے۔ لوگوں کا شور کم ہو رہا تھا اور وہ نفرت اور حقارت کے جذبات سے مغلوب ہونے کے باوجود طاہر کی زبان سے کچھ سننا چاہتے تھے، لیکن ایک سپاہی نے طاہر کی گردن پر تلوار کی نوک رکھتے ہوئے کہا، تمہیں لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کسی نے پیچھے سے آ کر سپاہی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سپاہی نے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے تیمور ملک کھڑا تھا۔ تمام سپاہی ادب و احترام کے ساتھ گورنر کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک لمحے کے بعد لوگوں کی آوازیں پھر آہستہ آہستہ بلند ہونے لگیں۔ تیمور ملک نے آگے بڑھ کر ہاتھ بلند کیا اور کہا، سلطان معظم کے حکم سے اس شخص کو کل تمہارے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کیا ایک ایسا شخص جو صرف ایک دن کا مہمان ہے تمہاری طرف سے بہتر سلوک کا حقدار نہیں؟ تیمور ملک پہرے داروں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ لوگوں نے فوراً ادھر ادھر ہٹ کر راستہ چھوڑ دیا۔ سپاہی طاہر کے گرد حلقہ باندھ کر اس کے ساتھ چل دیے۔ چند قدم چلنے کے بعد تیمور ملک رک کر ہجوم سے مخاطب ہوا، میں بہت مصروف ہوں، سرحد کے پار تاتاریوں کے دستے دیکھے گئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ جنوب کے اور شہروں کی طرح وہ خوقند پر بھی اچانک حملہ کر دیں گے، اس لیے یہ نعرے لگانے کا وقت نہیں، تلواریں تیز کرنے کا وقت ہے۔ تم نے میرے 2 سپاہیوں کو زخمی کر دیا ہے، تم جانتے ہو کہ میرے پاس زیادہ سپاہی نہیں۔ اب اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم راستے میں سپاہیوں کو تنگ نہیں کرو گے تو میں واپس جا کر زیادہ اہم امور پر توجہ دے سکوں گا، ورنہ مجھے قید خانے تک ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ ایک نوجوان نے بلند آواز میں کہا، بھائیوں، یہ کیا حماقت ہے، ہم ایسے نازک موقع پر اپنے محبوب حاکم کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اب تمہاری تسلی ہو چکی ہے کہ مجرم کو عبرتناک سزا ملے گی، اب تم کیا چاہتے ہو، چلو یہاں سے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں منتشر ہونے لگے۔ تیمور ملک نے محل کی طرف لوٹتے ہوئے سپاہیوں سے کہا، قیدی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے، شمال کی سرد ہوا سے طاہر کا جسم ٹھٹر رہا تھا۔ ایک سپاہی نے اپنی پوستین اتار کر طاہر کے کندھوں پر ڈال دی۔ طاہر نے اس کی طرف احسان مند نگاہوں سے دیکھا اور پوستین واپس کرتے ہوئے کہا، شکریہ، ایک دن کے مہمان کو اس کی ضرورت نہیں۔ اگلے دن برف باری سے خوقند کے بازاروں میں ردائے سیمیں بچھی ہوئی تھیں۔ طاہر قید خانے سے باہر ایک چبوترے کے اوپر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف مضبوط رسی سے جکڑے ہوئے تھے۔ اس سے 2 قدم آگے پھانسی کا پھندا لٹک رہا تھا۔ ارد گرد کھلے میدان میں برف باری کے باوجود سینکڑوں آدمی جمع تھے۔ موت کو اس قدر قریب دیکھنے کے باوجود
طاہر کے چہرے پر ایک غیر معمولی سکون تھا۔ قید خانے کے داروغہ کا اشارہ پا کر جلاد چبوترے کے اوپر چڑھا اور اس نے پھانسی کا پھندا ہاتھ میں لیتے ہوئے آگے بڑھ کر طاہر کو لکڑی کے تختے پر کھڑا ہونے کے لیے اشارہ کیا۔ طاہر نے تختے پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ تماشائیوں میں اب وہ پہلا سا جوش و خروش نام کو نہ تھا۔ جلاد نے پھانسی کا پھندا طاہر کے گلے میں ڈال دیا۔ قید خانے کے داروغہ نے آگے بڑھ کر کہا، تمہارے لیے یہ آخری موقع ہے۔ اگر کوئی ایسی خواہش ہو جسے ہم پورا کر سکتے ہوں تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ طاہر نے جواب دیا، میں آپ کو اس سوال کا جواب پہلے بھی دے چکا ہوں۔ ایسے موقعوں پر خدا پرست انسان سے توقعات وابستہ نہیں کیا کرتے۔ میں نے جو کچھ مانگنا تھا خدا سے مانگ چکا ہوں۔ اگر میری دعائیں اس کے حضور میں شرف قبولیت حاصل کر چکی ہوں تو مجھے کسی انسان کے سامنے دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں، اور اگر اس کی بارگاہ میں میری دعا مستجاب نہیں ہوئی تو تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ داروغہ نے لاجواب سا ہو کر کہا، پھر بھی اگر تم بغداد میں اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام دینا چاہو تو شاید ہم کوئی بندوبست کر سکیں۔ طاہر نے جواب دیا، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہر مسلمان میرا عزیز ہے، اور میں ہر ایک کو ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ خدا کو اگر مجھ سے کام لینا منظور ہے تو مجھے یقیناً موقع دے گا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ میرے بعد وہ کسی بہتر انسان کو اس مقصد کے لیے منتخب کرے گا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اس وقت کفر اسلام کے خلاف اپنی ساری طاقتیں منظم کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ دین کی حفاظت کے لیے منظم اور متحد ہو جائیں۔ داروغہ نے کہا، اب صرف چند لمحات باقی ہیں، تم کوئی دعا مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ طاہر نے سفیدی مائل بادلوں میں چھپے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور وہ دعا جسے وہ رات کے وقت کئی بار دہرا چکا تھا ایک بار پھر دہرانے لگا، میرے اللہ، کیا میں تیرے دین کے کسی کام نہیں آ سکتا؟ میں نے تیری راہ میں جہاد کی نیت سے نیزوں اور تلواروں سے کھیلنا سیکھا تھا، کیا میرے مقدر میں ایک کریہہ موت کے سوا کچھ نہیں؟ میں نے صلاح الدین ایوبی کی تلوار کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ میرے مولا، انسانوں کے غلط فیصلے منسوخ کرنا تیری قدرت سے بعید نہیں۔ جلاد نیچے سے تختہ کھینچنے کے لیے داروغہ کے اشارے کا منتظر تھا۔ تماشائیوں میں سے اب بعض ایسے بھی تھے جو طاہر کی طرف غصے یا بے اعتنائی کے بجائے ہمدردی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ اچانک شہر کی طرف سے لوگوں کی چیخ و پکار سنائی دی۔ چند لوگ گھوڑے بھگاتے ہوئے آئے اور ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا، تاتاری آ رہے ہیں، شہر کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس اعلان نے ایک لمحے کے لیے لوگوں کو مبہوت کر دیا، اور دوسرے لمحے میں وہ تاتاری آ رہے ہیں، تاتاری آ گئے کہتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کا رخ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب داروغہ کے حواس درست ہوئے اور اسے اپنے فرض کا دوبارہ خیال آیا تو میدان خالی ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے تذبذب کے بعد جلاد کو تختہ کھینچنے کا اشارہ کیا تو ایک طرف سے کسی نے بار آواز میں کہا، ٹھہرو۔ تیمور ملک کی آواز پہچان کر داروغہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تیمور ملک گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ساتھ چند اور سپاہی بھی تھے۔ وہ چبوترے کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور چبوترے پر چڑھ کر طاہر کی گردن سے پھندا اتارنے کے بعد اپنے خنجر سے طاہر کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ ڈالیں۔ طاہر نے جلدی سے سوال کیا، تاتاری کتنی دور ہیں؟ تیمور ملک نے جواب دیا، کوئی 10 کوس کے فاصلے پر۔ تمہارے پاس شہر سے نکل جانے کے لیے کافی وقت ہے۔ کہاں جانے کے لیے؟ طاہر نے اطمینان سے سوال کیا۔ بغداد کی طرف۔ تم بغداد ہی جانا چاہتے تھے نا؟ نہیں، اب بغداد کی نسبت یہاں زیادہ کام ہے۔ بہت اچھا، تم میرے ساتھ چلو۔ تیمور ملک نے یہ کہہ کر ایک سپاہی کو اپنا گھوڑا اور تلوار طاہر کے سپرد کرنے کا حکم دیا۔ خوارزم شاہ کی پہلی شکست کے بعد سرحد کے اور بہت سے شہروں کی طرح قوقند کی آبادی کا بہت سا حصہ مغرب کے شہروں کی طرف ہجرت کر چکا تھا۔ اس کے بعد جب تیمور ملک کو سلطان نے مزید سپاہی بھیجنے سے انکار کر دیا تو اس نے رہے سہے لوگوں کو صحیح خطرے سے آگاہ کر کے یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو شہر سے نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا دیں۔ لیکن اس کے باوجود قوقند کی آبادی کا تقریباً تیسرا حصہ ابھی تک شہر میں موجود تھا۔ بعض لوگوں کا ابھی تک یہ خیال تھا
کہ خوارزم شاہ کی شکست کا باعث اس کی فوج کی کمزوری کی بجائے پہاڑی علاقوں کے نشیب و فراز سے ناواقفیت تھی، اور تاتاریوں کے سرحد عبور کرنے کی خبر سے شہر کے لوگوں میں افراتفری پھیل گئی، اور وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر برف باری کے طوفان کے باوجود ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تیمور ملک کی فوج نے آس پاس کی پہاڑیوں میں مورچے باندھ کر تاتاری فوج کے ہراول دستوں کو 3 دن تک کوقند سے دور رکھا۔ حملہ آور تاتاریوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا۔ ان 3 دن کے معرکوں میں تیمور ملک کے جانبازوں نے جان توڑ حملوں سے کئی دفعہ تاتاریوں کو پیچھے ڈھکیلا، لیکن ان کی اکثریت کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی۔ چوتھے روز جب تیمور ملک کے ساتھ صرف 1000 جانثار رہ گئے، اسے جاسوسوں نے خبر دی کہ چنگیز خان کا بیٹا زوچی سپاہیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے۔ اب تیمور ملک کی آخری جاہ پناہ دریا کے درمیان ایک ٹاپو تھا، جس کی حفاظت کے انتظامات وہ کئی ماہ پیشتر کر چکا تھا۔ کسی زمانے میں خوقند کے حکمران اور اونچے طبقے کے لوگ اسی ٹاپو میں رہتے تھے۔ قدیم قلعہ اور چند اجڑی ہوئی عمارات اب تک موجود تھیں۔ تیمور ملک نے رات کے وقت اپنی فوج اور شہر کے رہے سہے باشندوں کو، جو اس کے ساتھ جینا مرنا قبول کر چکے تھے، کشتیوں کے ذریعے اس ٹاپو پر اتار دیا اور چند سواروں کے پاس کمک بھیجنے کی آخری درخواست کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ٹاپو کے قریب دریا کا پاٹ اس قدر چوڑا تھا کہ دونوں کناروں سے حملہ آوروں کی کمان سے نکلے ہوئے تیر مشکل سے یہاں تک پہنچ سکتے تھے۔ تیمور ملک نے چند ماہ کے لیے سامان رسد بھی اس ٹاپو پر جمع کر رکھا تھا۔ زوچی نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ ٹاپو جلد فتح نہیں ہو سکے گا، یہ مہم اپنے ایک نائب کے سپرد کر دی اور آدھی فوج اس کی قیادت میں دے کر خود باقی فوج کے ساتھ جنوب مغرب کا رخ کر لیا۔ تاتاری قریب و جوار کی تمام آبادیوں کے باشندوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لے آئے اور انہیں دریا کے کنارے سے ٹاپو کے سرے پر پتھروں سے راستہ بنانے کے کام پر لگا دیا۔ ہزاروں بچے، بوڑھے، عورتیں اور مرد تاتاریوں کی ننگی تلواروں کے پہرے میں پتھر اٹھا کر لاتے اور دریا میں پھینک دیتے۔ دریا کے کنارے سے پتھروں کا یہ راستہ آہستہ آہستہ ٹاپو کی طرف بڑھنے لگا۔ تیمور ملک نے اس خطرے کو فوراً محسوس کیا۔ اس نے چند بڑی بڑی کشتیوں کے گرد لکڑی کے تختے کے مورچے بنوائے اور ان کے اندر اپنے بہترین تیر انداز بٹھا کر کنارے پر جمع ہونے والے تاتاریوں پر حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں سے شروع میں تاتاریوں کا بہت نقصان ہوا۔ بعض اوقات جان کے خوف سے راستے کی تعمیر کے لیے پتھروں کی بارش شروع کر دیتے اور اس کے بعد زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر دریا میں چھلانگیں لگا دیتے۔ کسی کی جان حملہ آوروں کی کشتیوں کے باعث بچ جاتی اور کوئی تیر کر جزیرے تک جا پہنچتا، لیکن اکثر دریا کی موجوں یا تاتاریوں کے تیروں کا شکار ہو جاتا۔ ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے تاتاری کشتیوں کے خلاف منجنیق استعمال کرنے لگے۔ منجنیق سے پتھروں کے بجائے وہ کھولتے ہوئے تیل یا جلتی ہوئی گندک کی ہانڈیاں پھینکتے اور کشتیوں کو آگ لگا دیتے۔ تیمور ملک نے اس نئے حربے کا مقابلہ کرنے کے لیے کشتیوں پر چھتیں ڈلوا دیں اور ان کے اوپر مٹی کا پلستر کرا دیا اور اندر بیٹھنے والے تیر اندازوں کی ضرورت کے لیے چھوٹے چھوٹے سوراخ چھوڑ دیے۔ لیکن مدافعت کی ان تمام کوششوں کے باوجود تاتاریوں کی بے شمار فوج کے سامنے تیمور ملک کی کوئی پیش نہ گئی اور دریا کے کنارے سے ٹاپو کی طرف راستہ بڑھتا گیا۔ علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ تاتاریوں سے پہلی شکست کے بعد اس قدر بددل ہو چکا تھا کہ اس نے تیمور ملک کے متعدد پیغامات کے باوجود کوئی کمک نہ بھیجی، بلکہ اسے یہ حکم دیا کہ وہ ٹاپو کی مدافعت کا خیال چھوڑ کر اس سے آ ملے۔ لیکن تیمور ملک کی غیرت نے اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ جب راستہ ٹاپو کے اس قدر قریب پہنچ گیا کہ تاتاری ٹاپو کے مورچوں پر منجنیق سے پتھر اور آتش گیر مادہ پھینک سکتے تھے، تو تیمور ملک کے لیے ٹاپو خالی کرنے کے سوا کچھ چارہ نہ رہا۔ ایک شام تیمور ملک نے اپنے ساتھیوں کو جزیرہ خالی کرنے کی تیاری کا حکم دیا۔ رات کے وقت آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ تیمور ملک کے تمام ساتھی کشتیوں کے بیڑے پر سوار ہو کر زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ تیمور ملک نے بادلوں کے باعث رات کی بڑھتی ہوئی تاریکی کو اپنے لیے تائید غیبی سمجھا تھا، لیکن بارش شروع ہونے کے بعد جب بجلی بھی چمکنے لگی تو اسے خدشہ محسوس ہونے لگا کہ اگر کنارے کی چوکیوں کے تاتاری باخبر ہو گئے
تو اسے بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آدھی رات کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کا خدشہ غلط نہ تھا۔ بجلی کی چمک میں اسے دونوں کناروں پر تاتاری سواروں کے دستے دکھائی دیے۔ تھوڑی دور آگے جا کر ان کے ہمراہ پیادہ سپاہیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد دکھائی دی۔ تیمور ملک کی کشتی پر اس کی فوج کے چیدہ افسر سوار تھے۔ اس نے ان کا مشورہ طلب کیا۔ سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ گھنے جنگل میں پہنچ کر کشتیاں کنارے لگا دی جائیں۔ تاریکی میں اگر تاتاریوں سے مقابلہ ہوا بھی تو بعض آدمیوں کو چھپ چھپا کر ادھر ادھر بھاگ جانے کا موقع مل جائے گا۔ تیمور ملک نے سب کی رائے سننے کے بعد کہا، طاہر اب تک خاموش ہے، میں اس کی رائے بھی سننا چاہتا ہوں۔ کشتی کے کونے سے جواب ملا، میرے خیال میں ہمارے لیے دو ہی راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم کنارے پر کسی جگہ پاؤں جما کر آخری دم تک لڑیں۔ جنگل ہو یا میدان، یہ تمام علاقہ تاتاریوں سے پیٹا پڑا ہے اور ہمارے لیے بھاگنے کے راستے بہت کم ہوں گے۔ ایسی صورت میں اگر ایک جان کے بدلے دو نہیں تو ایک جان لینے کا قائل ہوں۔ اگر کسی ایک جگہ دریا کے کنارے اترنے کے بعد ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دشمن کے تیروں کا شکار ہونا ہو تو پھر بہتر یہی ہے کہ ہم ان کے تیر پیٹھ کے بجائے سینے پر کھائیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہر ایک یا آدھ کوس پر ایک کشتی پیچھے چھوڑ دی جائے اور جب دوسری کشتی آگے نکل جائے تو اس کے سوار اترتے جائیں اور خالی کشتی کو پانی میں ڈھکیلتے جائیں۔ تاتاری یقیناً باقی بیڑے کے ساتھ چلتے رہیں گے اور پیچھے رہنے والی کشتیوں کے سواروں کو جان بچانے کا موقع ملتا جائے گا۔ تعاقب کرنے والوں کو غلط فہمی میں مبتلا رکھنے کے لیے ہم بیڑے پر سے بجلی کی روشنی میں تیر چلاتے رہیں گے۔ اس صورت میں طلوع سحر تک ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کا وقت مل جائے گا۔ آخر چند آدمیوں کو شاید اپنی کشتیاں کنارے کے ساتھ ساتھ لگانے کا وقت نہ ملے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ بہترین تیراک ہوں۔ طاہر کی دوسری تجویز کے ساتھ سب نے اتفاق کیا، لیکن تیمور ملک نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ خالی کشتی جب دریا میں دھکیلی جائے گی تو یہ ممکن نہیں کہ وہ باقی بیڑے کی طرح منجدھار میں چلتی رہے۔ بیڑے کی تعداد برقرار رکھنے کے لیے اسے بیڑے کے ساتھ شامل کرنا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے باقی بیڑے کی رفتار کم کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کنارے سے دور رہے اور کشتی خالی ہونے کی صورت میں یہ دونوں باتیں مشکل ہیں۔ تھوڑی دیر کی بحث کے بعد یہ طے ہوا کہ ہر کشتی پر ایک رضاکار ایسا ہو جسے تیرنا آتا ہو اور جو سواروں کو کنارے پر اتار کر خالی کشتی لے آئے۔ بارش تھم چکی تھی۔ بادلوں کی پھٹی ہوئی سیاہ چادر میں سے کہیں کہیں ستارے جھانک رہے تھے۔ ایک گھنے جنگل میں پہنچ کر پہلی کشتی کو پیچھے چھوڑ دیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب یہ کشتی اپنی سواروں کو کنارے پر چھوڑ کر بیڑے سے آ ملی اور اس میں سوار ہونے والے رضاکار نے اپنے ساتھیوں کے بچ نکلنے کا یقین دلایا تو دوسری کشتی پیچھے چھوڑ دی گئی۔ رات کے آخری پہر بیڑے کی کشتیوں پر صرف 30 رضاکار سوار تھے اور باقی کناروں پر اتر چکے تھے۔ کناروں پر تعاقب کرنے والے تاتاری سواروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ تیمور ملک نے رضاکاروں کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یکے بعد دیگرے دریا میں کود کر کنارے پہنچنے کا حکم دیا اور جب تمام کشتیاں خالی ہو گئیں تو اس نے اپنے آخری ساتھی سے جو اس کشتی پر سوار تھا کہا، طاہر اب وقت ضائع نہ کرو، کشتیاں منتشر ہو رہی ہیں، ان میں سے کوئی کنارے جا لگی تو تاتاری باخبر ہو جائیں گے، اب جلدی کرو، اگر تم تیرنا جانتے ہو تو ایک کشتی کنارے پر لگا لو۔ طاہر نے جواب دیا، میں تیرنا جانتا ہوں، لیکن آپ؟ تیمور ملک نے مغموم آواز میں کہا، مجھے ڈوبتے ہوئے جہاز کی ملاح کا فرض ادا کرنے دو، جب تم کنارے پر پہنچ جاؤ گے تو میں بھی اپنی جان بچانے کی کوشش کروں گا۔ طاہر کو تذبذب کی حالت میں دیکھ کر تیمور ملک نے کہا، میں حکم عدولی کو اچھا نہیں سمجھتا، جلدی کرو۔ طاہر نے جواب دیا، میں آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کرتا، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ تیمور ملک نے جواب دیا، میں اب کسی خواہش کو پورا کرنے کے قابل نہیں، کہو کیا کہتے ہو، لیکن وقت ضائع نہ کرو، اب پاؤں پھوٹنے والی ہے۔ طاہر نے کہا، آپ وعدہ کریں کہ اس کے بعد اگر زندگی میں کبھی مجھے آپ سے کوئی درخواست کرنے کا موقع ملے تو آپ اسے رد نہیں کریں گے۔ تیمور ملک نے جواب دیا، تم اپنے آپ کو ایسے وعدے کا حقدار ثابت کر چکے ہو، جاؤ، میں ایک کے بجائے تمہاری 2 درخواستیں قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔
طاہر نے خدا حافظ کہہ کر آہستہ سے پانی میں اترا اور کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ رات بھر کی سردی اور بے آرامی سے اس کا جسم شل ہو رہا تھا۔ دریا کا پانی ناقابل برداشت حد تک ٹھنڈا تھا۔ وہ جوں توں کر کے کنارے پر پہنچا تو اسے ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ چند سوار کنارے پر سے گزر رہے تھے۔ طاہر کنارے پر گرے ہوئے ایک درخت کی جڑ پکڑ کر کچھ دیر پانی میں چھپا رہا، اور جب یہ سوار گزر گئے تو اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن اب اسے پیادہ سپاہیوں کے چند دستے دکھائی دیے۔ طاہر کا جسم بالکل سن ہو چکا تھا۔ جب وہ بھی گزر گئے تو ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر اسے پھر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دیے۔ طاہر کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا اور ایک درخت کے تنے کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ کنارے پر گھنے درختوں اور تاریکی کی وجہ سے تاتاری یکے بعد دیگرے منتشر ہوئے غیر منظم صورت میں آگے بڑھ رہے تھے۔ طاہر نے کچھ دیر سوچ کر نیام سے تلوار نکالی۔ جب 15-20 سوار گزر گئے تو اسے کنارے سے ایک طرف زیادہ گھنے درختوں کے درمیان ایک گھوڑے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ درختوں کی شاخوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا دبے پاؤں آگے بڑھا۔ سوار اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہا تھا اور اس کے جواب میں وہ اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ طاہر نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا اور جس طرف سوار کے گھوڑے کا رخ تھا اس طرف بڑھ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ ایک ثانیے کے بعد طاہر کا ایک ہاتھ گھوڑے کی باگ پر تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس کی تلوار اس کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی۔ طاہر نے جلدی سے نیچے گر کر تڑپتے ہوئے تاتاری کی ٹوپی اور پوستین اتار کر پہن لی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا اور دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ صبح کے آثار نمودار ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ تیمور ملک اپنی کشتی چھوڑ کر پانی میں تیرتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا تو اسے درخت کی آڑ سے ایک آواز سنائی دی، تیمور! اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور فوراً تلوار نیام سے نکال کر خطرے کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ درخت کی آڑ سے پھر کسی نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں ہوں طاہر۔ تیمور ملک جلدی سے درخت کے قریب پہنچا۔ طاہر گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ تیمور ملک نے جلدی سے کہا، گھوڑا حاصل کر لینے کے بعد بھی تم یہاں ٹھہرے ہو؟ طاہر نے اطمینان سے جواب دیا، یہ گھوڑا آپ کے لیے ہے، اب جلدی کریں۔ تیمور ملک نے جواب دیا، میں اپنے مقدر کے دلدل سے نکلنے کے لیے کسی کی لاٹھی چھیننا نہیں چاہتا۔ طاہر نے جواب دیا، آپ میری 2 درخواستیں قبول کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اور یہ پہلی درخواست ہے۔ تیمور ملک نے لاجواب سا ہو کر کہا، یہاں بحث کرنا ٹھیک نہیں، آؤ میرے ساتھ۔ طاہر اپنے ہاتھ میں گھوڑے کی باگ تھامے تیمور کے ساتھ چل دیا۔ کنارے سے کوئی 300 گز دور پہنچ کر تیمور رکا اور کہنے لگا، کیا مجھ سے وعدہ لیتے وقت تمہاری نیت یہی تھی؟ ہاں۔ تمہیں یقین تھا کہ تمہیں گھوڑا مل جائے گا اور تم مجھے پیش کرو گے؟ یہ میرا اندازہ تھا، خدا کا شکر ہے کہ پورا ہوا۔ تیمور ملک نے طاہر کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور اس پر سوار ہو کر کہا، تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، اس طرح ہم دونوں رہ جائیں گے۔ تیمور ملک نے کہا، خدا پر اس قدر بھروسہ رکھنے والے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، شاید تمہاری وجہ سے میں بچ جاؤں، جلدی کرو، تاتاریوں کی آوازیں آ رہی ہیں، شاید انہوں نے خالی کشتیاں دیکھ لی ہیں۔ طاہر کود کر تیمور ملک کے پیچھے بیٹھ گیا۔ کوئی 2 کوس جنگل عبور کرنے کے بعد پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ طاہر نے گھوڑے کی تھکاوٹ محسوس کر کے چند بار اترنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن تیمور ملک نے اس کی ایک نہ سنی۔ سورج کی پہلی شعاع کے ساتھ ایک تنگ گھاٹی سے گزرتے ہوئے طاہر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تاتاری سواروں کا ایک گروہ سرپٹ آتا دکھائی دیا۔ طاہر نے کہا، وہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، خدا کے لیے مجھے اتار دیجئے، اس گھاٹی پر انہیں روک سکتا ہوں، آپ کو بچ نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ تیمور ملک نے گھوڑا روکے بغیر پوچھا، وہ کتنے ہیں؟ 7۔ تو میں بھی تمہارے ساتھ اترتا ہوں، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک لشکر نہیں ہوگا؟ طاہر نے کہا، آپ میری درخواستیں پورا کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اور میری دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے اتار دیں، لیکن میں اپنے لیے تمہارے ایثار کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ طاہر نے جواب دیا، خوارزم تاتاریوں کے سیلاب کے سامنے آخری چٹان ہے
اور اس چٹان کو آپ جیسے محافظ کی ضرورت ہے۔ میں آپ پر احسان نہیں کرتا، عالم اسلام کی ایک خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ خوارزم شاہ کو چند بزدل مشیروں نے ناکارہ بنا دیا ہے، آپ اس میں زندگی کی روح پھونک سکتے ہیں۔ تیمور ملک نے جواب دیا، میں صرف سپاہی ہوں، تلوار سے کاٹنا جانتا ہوں، قوم میں زندگی کی روح پھونکنا تم جیسے لوگوں کا کام ہے، تم جاؤ، میں گھوڑے سے اتر کر ان کا راستہ روکتا ہوں۔ طاہر نے کہا، اپنا وعدہ نہ بھولیے، مجھے خدا پر بھروسہ ہے، ہم ایک بار پھر ملیں گے۔ طاہر یہ کہہ کر بھاگتے ہوئے گھوڑے سے نیچے گیا۔ تیمور نے گھوڑا روک لیا اور کہا، تمہارے ترکش میں کتنے تیر ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، 5۔ تیمور ملک نے اپنا ترکش اتار کر اس کی طرف پھینک دیا اور کہا، 6-7 اس میں بھی ہوں گے، کاش خوارزم کی فوج میں تمہارے جیسے 500 سپاہی اور ہوتے۔ تیمور ملک نے گھوڑے کو پھر سرپٹ چھوڑ دیا اور طاہر تنگ گھاٹی کے موڑ کے قریب چند گز پہاڑی کے اوپر چڑھ کر ایک پتھر کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ جب پہلا سوار گھاٹی کے موڑ پر سے گزر کر چند گز آگے نکل گیا تو طاہر نے تیر چلا دیا اور وہ تھوڑی دور آگے جا کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ سے گر پڑا۔ اتنی دیر میں دوسرا سوار موڑ سے نکل کر طاہر کی تیر کے زد میں آ چکا تھا۔ طاہر کا دوسرا تیر بھی نشانے پر لگا، لیکن 3 اور سوار ایک ساتھ نمودار ہوئے۔ طاہر نے ان میں سے ایک کو گرا لیا تو باقی 2 نے گھوڑے روک کر مڑنے کی کوشش کی، لیکن اوپر سے ایک کے بعد دیگرے 2 تیر آئے اور ایک تاتاری زخمی ہو کر گر پڑا۔ دوسرے نے اپنے گھوڑے کی پناہ لے کر اپنی جان بچائی اور بلند آواز سے پیچھے آنے والے ساتھیوں کو باخبر کر دیا۔ جب تک طاہر نے دوسرا تیر چڑھایا، تاتاری گھوڑے سے کود کر ایک پتھر کی آڑ میں بیٹھ چکا تھا اور بدستور بلند آواز سے پیچھے آنے والے ساتھیوں کو پکار رہا تھا۔ طاہر اپنا مورچہ چھوڑ کر پتھروں کی آڑ لیتا ہوا پہاڑی کے اوپر سے گھاٹی کے موڑ کی دوسری طرف جا پہنچا۔ نیچے کوئی 30-40 گز کے فاصلے پر 2 سوار گھوڑے روک کر موڑ کے دوسرے سرے سے پکارنے والے ساتھی کی باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ طاہر پتھر کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ یہ دونوں سوار ایک دوسرے سے تاتاری زبان میں کچھ کہنے کے بعد گھوڑوں سے اتر پڑے اور انہیں ایک جھاڑی سے باندھنے کے بعد دونوں پہاڑی کی ایسی ڈھلوان پر پہنچ چکے تھے جس پر چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ اچانک طاہر کی کمان سے ایک کے بعد 2 تیر نکلے۔ وہ دونوں لڑکتے ہوئے کئی گز نیچے چلے گئے۔ طاہر پتھر کی آڑ سے سر نکال کر نیچے دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنے سامنے ایک متحرک سایہ دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے مڑ کر دیکھا اور اپنے جسم میں ایک کپکپاہٹ محسوس کی۔ دائیں ہاتھ 4-5 قدم کے فاصلے پر ایک تاتاری ہاتھ میں تلوار لیے اس پر کودنے والا تھا۔ طاہر جلدی سے کمان پھینک کر اٹھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تلوار کے قبضے تک نہ پہنچا تھا کہ تاتاری نے جست لگا کر اس پر وار کر دیا۔ طاہر اچانک ایک طرف جھکا اور تاتاری کی تلوار اس کے جسم کے ساتھ مس کرتی ہوئی پتھر سے جا ٹکرائی۔ تاتاری کے دوسرے وار سے پہلے طاہر ایک طرف کود کر اپنی تلوار نیام سے نکال چکا تھا۔ چند بار دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں اور تاتاری اپنے حریف کو خطرناک سمجھتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ اس نے چند بار پاؤں جما کر لڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کی پیش نہ گئی۔ چٹان کے آخری سرے پر پہنچ کر طاہر کی تلوار اس کے سر پر لگی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے ایک کھڈ میں جا گرا۔ طاہر ایک لمحے کے توقف کے بغیر پہاڑی سے نیچے اترا اور جھاڑی کے ساتھ بندھے ہوئے 2 گھوڑوں میں سے ایک پر سوار ہوا۔ جب وہ موڑ پر سے گزر رہا تھا تو اس کے تیروں سے زخمی ہونے والے تاتاریوں میں سے ایک نیم بسمل اپنا سر پتھر کے ساتھ پٹخ رہا تھا۔ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر اس کے ترکش سے تیر نکال کر اپنے ترکش میں ڈال لیے اور پھر سوار ہو گیا۔ طاہر گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا وادیوں اور پہاڑوں سے گزر رہا تھا۔ بعض دشوار گزار پہاڑوں میں اسے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کرنا پڑی۔ راستے کے متعلق اسے کوئی علم نہ تھا۔ پہاڑی ندیوں میں پانی کی کمی نہ تھی، لیکن وہ بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا۔ رات بھر کی سردی نے اس کے اعضاء شل کر دیے تھے اور اب بھی صبح کی دھوپ کے باوجود سرد ہوا کے جھونکے ناقابل برداشت تھے۔ راستے میں چند ایسی بستیاں آئیں جہاں جلے ہوئے مکانات اور عورتوں، مردوں اور بچوں کی بے گور کفن لاشیں تاتاریوں کی بربریت کی شہادت دے رہی تھیں۔ دوپہر کے وقت طاہر ایک وسیع میدان میں سے گزر رہا تھا۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے
اور سردی ہر لحظہ زیادہ ہو رہی تھی۔ تیسرے پہر برف گرنے لگی۔ طاہر کا گھوڑا قریباً جواب دے چکا تھا اور گردن ڈھیلی چھوڑ کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ برف کے طوفان میں طاہر کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کا رخ کس طرف ہے، لیکن اس نے رکنے کے بجائے آگے بڑھنا مناسب سمجھا۔ عصر کے وقت گھوڑے نے برف پر گر کر دم توڑ دیا۔ طاہر نے بمشکل کوئی 2 کوس راستہ پیدل طے کیا اور اس کی قوت برداشت جواب دینے لگی۔ برف کا طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور رات سر پر کھڑی تھی۔ طاہر کے دماغ پر غنودگی سی طاری ہو رہی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ برف پر لیٹ کر سو جائے، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ نیند اس کی آخری نیند ثابت ہوگی۔ وہ دل مضبوط کر کے تیزی کے ساتھ چلنے لگا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد اس کے اعضاء پھر ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ نڈھال سا ہو کر برف پر بیٹھ گیا، لیکن انسان کی فطرت میں زندہ رہنے کی خواہش آخری وقت تک مایوسیوں سے جنگ کرتی ہے۔ طاہر ایک بار پھر اٹھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کی، اے زمین و آسمان کے مالک، میری زندگی کا کوئی مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اب مجھ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں۔ میں تیری پناہ لیتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، لیکن اگر میرے مقدر میں موت کے سوا کچھ نہیں تو مجھے ایک مومن کا حوصلہ عطا کر۔ اس دعا کے بعد طاہر نے محسوس کیا کہ وہ زندگی کے بوجھ سے سبکدوش ہو چکا ہے۔ وہ بیٹھنے کو تھا کہ اچانک ایک آواز نے اس کی رگوں کی منجمد خون میں حرارت پیدا کر دی۔ یہ ایک گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز تھی۔ طاہر نے ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی 50 قدم کے فاصلے پر ایک گھوڑا کان کھڑے کر کے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ طاہر بھاگتا ہوا گھوڑے کے قریب پہنچا۔ گھوڑا 1-2 قدم آگے بڑھ کر اس کے سینے سے اپنا منہ رگڑنے لگا۔ اس پر برف میں اٹی ہوئی زین دیکھ کر طاہر نے محسوس کیا کہ یہ کسی مسلمان مجاہد کا رفیق کارزار رہ چکا ہے۔ طاہر زین سے برف جھاڑ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گھوڑا چند قدم آگے چل کر پھر اپنی جگہ رکا اور ایک ابھری ہوئی جگہ پر سم مارنے لگا۔ طاہر نے جلدی سے نیچے اتر کر برف ادھر ادھر ہٹائی تو نیچے ایک انسان کی لاش تھی۔ اس کی پھسلی اور پیٹھ میں 2 تیر پیوست تھے۔ طاہر نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اس کا جسم پھر برف میں چھپا دیا اور گھوڑے کو تھپکی دے کر پھر اس پر سوار ہو گیا۔ زندگی کی نئی امید نے طاہر کے رگ و ریشے میں ایک نئی حرارت پیدا کر دی تھی۔ اس نے کچھ دور چل کر گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے میں ہاتھ ڈالا۔ اس میں گوشت اور پنیر کے چند ٹکڑے تھے۔ پیٹ بھرنے کے بعد طاہر نے قدر تقویت محسوس کی۔ گھوڑا آہستہ آہستہ اپنی مرضی سے جا رہا تھا۔ طاہر نے اس کا رخ بدلنے یا اسے روکنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔